ایون کہ ہم جو ہمارے ڈریسز ہیں ہم وہ بھی اس سے کافی کم ہے. اگر آپ بہت زیادہ نئے کپڑوں کے شوقین ہیں تو یہ جو پیڈس ہیں اس کی تعداد بہت زیادہ جو ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ پوائنٹ، یہ نقطہ ہائی لائٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پروڈکٹ کی مارکیٹ بہت وسیع ہے. آپ اس کو ابھی جیسے سر انٹروڈکشن میں بتا رہے تھے کہ بہت ساری فیمیل صرف اس پروڈکٹ کی پروموشن سے کارونر بن گئی. تو کیسے بن گئی؟ اربوں روپے کے نیپکنز ہر مہینے جو ہے وہ اینولی اگر ہم دیکھیں بہت بڑا فگر ہے جو خواتین استعمال کر رہی ہیں. لہٰذا ہم نے، اور ایک اور میں ڈفرینس یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی. دیکھیں ہم فوڈ سپلیمنٹس کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ہمیں اویئرنیس دینے میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ان کو بتانا پڑتا ہے کہ زنک کی کمی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے، غذا سے پوری نہیں ہو رہی، لہٰذا آپ کو زنک کے کیپسولس کھانے پڑیں گے. ایسا ہے نا؟ لیکن پیڈس کی اگر ہم بات کریں تو سب خواتین استعمال کر رہی ہے نا آلریڈی. تو ہم نے صرف ان کو ایک بیٹر آپشن دینا ہے کہ آپ جو سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ استعمال کر رہی ہیں وہ آپ کی صحت کو یہ نقصان پہنچا رہا ہے، لہٰذا آپ اس کی بجائے یہ استعمال کر لیں. تو یہ زیادہ آسان ہے. ٹھیک ہے، اوکے. یہ کچھ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے نوٹ بھی کر لینے ہیں. بہت ساری بچیاں میرے پاس آتی ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کا جو سائیکل ہے، جو ان کا مینسٹرل سائیکل ہے، یہ ریگولر ہے یا اس میں کوئی irregularity ہے. ٹھیک ہے، اب یہ WHO نے کچھ پیمانے بتائے ہیں، ان پیمانوں کے اوپر آپ نے اپنے سائیکل کو جج کرنا ہے. اگر تو وہ ان پہ پورا اترتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس پہ نہیں اترتا تو پھر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، اس کو پھر ڈائگنوز کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے جی سائیکل. Cycle, every one female has different cycle period, generally from 21 to 35 days. It's normal as long as it comes on regular time every time. ہر خاتون کا سائیکل دوسری خاتون سے فرق ہوگا. اس کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 21 دنوں سے لے کے 35 دن تک. ٹھیک ہے، ہر مہینے کچھ مخصوص ایام ہیں نا جن میں آپ کو پیریڈز ہوتے ہیں. آپ ہر مہینے اپنی ڈیٹس دیکھیں تو اس کی ایوریج نکلتی ہے. فار ایگزامپل کسی کی ایوریج ہوگی 27 دن، کسی کی ہوگی 29 دن، کسی کی ہوگی 28 دن کی. آپ نے خود ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ کے سائیکل کی ایوریج کیا ہے. کلیئر؟ اب وہ آپ کی جو بھی ایوریج ہے اس سے بہت زیادہ فلکچویشن نہیں ہونی چاہیے. 2 سے 3 دن کا مارجن ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کبھی وہ ایوریج 15 دن ہو تو کبھی وہ 29 دنوں پہ چلی جائے. اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال کرنا ہے. سائیکل جتنا ریگولر ہوگا اتنا ہیلدی ہوگا. اور اس میں 21 ڈیز سے 35 ڈیز کے درمیان کہیں پہ بھی آپ کا سائیکل ہو سکتا ہے، بس اس کا ریگولر ہونا ضروری ہے. ڈیوریشن دیکھیے گا، ڈیوریشن ہوتا ہے جی 3 سے لے کے 7 دن ہر مہینے. 3 سے کم نہ ہو، 7 سے زیادہ نہ ہو نارملی. اور سیکنڈ اینڈ تھرڈ ڈے جو ڈسچارج ہوتا ہے باڈی سے، جو بلڈ باہر آ رہا ہوتا ہے اس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ مقدار جو ہے وہ اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے، بالکل نارمل بات ہے. اور اس ڈسچارج کی کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہمارے پاس جو اسٹینڈرڈ موجود ہے وہ ہے 30 ملی لیٹر سے لے کے 50 ملی لیٹر تک. کتنا ہے جی؟ 30 ml ٹو 50 ml. ایک دن میں 24 گھنٹوں میں آپ کی باڈی سے جتنا بلڈ ڈسچارج ہونا چاہیے اس کی کوانٹٹی کیا ہے؟ 30 ml سے 50 ml. بہت ساری بچیوں کو بھی کلیئر نہیں ہو رہا ہوگا کہ ایگزیکٹ یہ کتنی اماؤنٹ ہوتی ہے. وہ جب ہم ڈیمانسٹریشن کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی. 20 ml سے کم نہیں ہونا چاہیے، 80 ml سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. 20 ml سے کم ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسفیشینٹ ہے. 80 ml سے زیادہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، جو کہ نارمل بات نہیں ہے. لاسٹ ہم کلر کی بات کر لیتے ہیں. نارملی جو کلر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فریش ریڈ، یعنی جو پیریڈز کے شروع کے ایام ہیں ان میں جو بلڈ کی رنگت ہوگی وہ فریش ریڈ ہوگی، اور آہستہ آہستہ وہ رنگت گہری ہونا شروع ہو جائے گی، یعنی اس میں براؤن یا مرون شیڈز اس طرح آنے شروع ہو جائیں گے. دیٹ از کمپلیٹلی نارمل، اس میں کوئی بھی اب نارمیلٹی نہیں ہے. کلیئر ہے؟ تو ان 4 پیرامیٹرز کے اوپر آپ اپنے سائیکل کو جج کر لیں گے. اوکے. اور یہ باتیں کیونکہ بہت سارے ہمارے پاس لیڈرز بھی بیٹھے ہیں، ویسے تو سبھی لیڈرز ہیں لیکن ابھی کچھ لوگ جو ہے وہ ان کی ٹیم بن بھی چکی ہوگی، تو یہ باتیں آپ نے آگے ڈپلیکیٹ بھی کرنی ہے. تو آپ نے یہاں ایز اے اسٹوڈنٹ اس سیشن کو نہیں لینا، ایز اے ٹیچر بھی لینا ہے کہ یہ باتیں آپ نے آگے کنوے بھی کرنی ہے. تو ان کو نوٹ بھی کر لیں، اور یہ باتیں آپ نے اپنا سائیکل تو اس سے جج کرنا ہے، باقی بہنوں میں بھی اویئرنیس دینی ہے. اوکے، ہیڈنگ جڑی ہوئی ہے، آ نہیں رہی. چلیں کوئی نہیں، ہیڈنگ میں یہاں پہ مینشن کر دیتی ہوں. بیسیکلی سلائڈ کی ہیڈنگ ہے پی ایم ایس. کیا ہے؟ پی ایم ایس. کوئی بتائے گا یہ پی ایم ایس کیا ہے؟ پچھلے سیشن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا نا. اوکے، پی ایم ایس اسٹینڈس فار پری مینسٹرل سنڈروم. اب اس میں
دیکھیں جب بھی ہر منتھ آپ کا سائیکل ڈیو ہوتا ہے, آپ کے پیریڈز ڈیو ہوتے ہیں, قریب ہوتے ہیں, تو آپ کی باڈی میں اور موڈ میں کچھ چینجز آتے ہیں, ایسا ہے. اس میں سب سے پہلے تو آپ ایموشنلی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. ایموشنل ڈسٹربنس میں آپ کو اریٹیشن زیادہ ہوگی, غصہ زیادہ آئے گا, ٹھیک ہے, آپ اکتا جائیں گے, تو یہ سارے چینجز ہیں آپ کے موڈ میں. اور پیریڈ ڈس آرڈر, ہمیں لگنے لگ جاتا ہے کہ شاید جو یہ فیز ہے خواتین کی, یہ خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی والی بات ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی بیماری ہے, ہمیں کیوں ہوتا ہے, اپوزٹ جینڈر میں یہ اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہوتی. اٹس کوائٹ کامن, کیونکہ ہماری جو مینٹل اسٹیٹ ہوتی ہے اس وقت اریٹیٹڈ ہوتی ہے, تو ہم اس کو ایک ڈس آرڈر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں, اٹس اے نیچرل گفٹ. اس کے بغیر کوئی خاتون مکمل ہو سکتی ہے؟ نہیں. تو ہم نے اس کو بہت کرج کے ساتھ اور اویئرنیس کے ساتھ اس مرحلے کو فیس کرنا ہے. تیسری اہم چیز مینسٹریشن پین. ہر خاتون کو, ہر بچی کو ان خاص ایام میں کہیں نہ کہیں پین کی شکایت ہوتی ہے, چاہے وہ لوور ایبڈومن میں ہو, تھائز میں ہو, کہیں پہ بھی بیک میں ہو, ڈفر کرتا ہے. کسی کو بریسٹ ٹینڈرنیس ہو جاتی ہے, کسی کو نوزیا ہو جاتا ہے. تو یہ سارے سمٹمس پیریڈس میں ہوتے ہیں. لیکن ان سمٹمس کو ہم نے کس طرح سے کور کرنا ہے, اس میں آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے راحت پہنچانی ہے, کمفرٹیبل کرنا ہے, یہ ہم ڈسکس ضرور کریں گے. اور ایٹ دا اینڈ ہے جی آرڈر. بدبو کا مسئلہ, اوبیسلی بیڈ بلڈ از کمنگ آؤٹ آف یور باڈی, اس کی خاص بدبو ہوتی ہے. اگر آپ ایسے پیڈ استعمال کریں گے جس میں کوئی پراپر ایئر فلو کا سسٹم نہیں ہوگا, تو وہ بدبو جو ہے وہ صرف آپ تک نہیں رہے گی, اوبیسلی دوسرے لوگ بھی اس سے پریشان ہوں گے. اس کو ہم نے کیسے کور کرنا ہے, یہ بھی اس پہ بھی ہم بڑی تفصیلی گفتگو کریں گے. اچھا یہ دیکھیے گا, بیسیکلی اس سلائڈ سے نا دو اہم نقطے نکلتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینیٹری پیڈ کے اسٹیٹسٹکس ہیں, یعنی کتنے مقدار میں یہ استعمال ہوتے ہیں, اس کا کوئی رف اعداد و شمار, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. یہ انڈین پرسپیکٹو میں ہے, لیکن پاکستان میں بھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہے. انڈیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ گرلز اینڈ ویمن مینسٹریٹنگ, یعنی وہ بچیاں یا خواتین جن کی عمر 12-13 سال سے لے کر 40-45 کے درمیان ہے, وہ آبادی کتنی ہے؟ 336 ملین. اس 336 ملین آبادی میں جو خواتین اور بچیاں یہ والے پیڈ استعمال کرتی ہیں, ان کی آبادی ہے 121 ملین. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس تفریق کو تھوڑا سا شہری اور دیہاتی پیرائے میں سمجھیں, تو رورل ویمن اوبیسلی, شہروں میں رجحان زیادہ ہے نا پیڈ استعمال کرنے کا, دیہاتوں میں کم ہے. شہروں میں تقریباً 77% جو فیمیلز ہیں وہ یہ پیڈز استعمال کرتی ہیں, دیہاتوں میں 48%, یعنی تقریباً 50% خواتین جو ہیں وہ یہ پیڈ استعمال کرتی ہیں. اب اس سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ اس پروڈکٹ کی جو مارکیٹ ہے وہ بہت وسیع ہے. آپ کے پاس جو پوٹینشیل کسٹمرز ہیں, جو لوگ ہیں جن کو آپ یہ اویئرنیس کے ذریعے آپ ان کی لائف چینج کر سکتے ہیں, یہ پروڈکٹ ان کو متعارف کرا کے, وہ مارکیٹ ہمارے پاس بہت وسیع ہے. دوسرا ایک اہم نقطہ جو یہاں سے نکلتا ہے کہ دیکھیں 336 ملین گرلز اینڈ ویمن ہیں, اور تقریباً 54 پیسز اگر ہم ایوریج بھی دیکھیں کہ وہ مہینے میں استعمال کرتی ہیں, تو اگر سالانہ ایک محتاط سا اندازہ لگائیں تو 432 ملین پیڈز استعمال ہو رہے ہیں. کتنے استعمال ہو رہے ہیں؟ تقریباً 450 ملین. اور اس 450 ملین پیڈز کا مطلب یہ ہے کہ 9000 ٹنز ٹوٹل ویسٹ کریٹڈ. اب ایک کوشچن مارک, پیڈز استعمال کرتے ہیں, کدھر پھینکتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں اس کا؟ کوڑے میں پھینک دیتے ہیں. کوڑا کدھر جاتا ہے؟ نہیں, کوڑے میں نہیں, کوڑے میں ہی پھینکتے ہیں نا, تو وہ پھر کدھر جاتا ہے؟ باہر ماحول میں. آپ کو پتہ ہے کہ اس پیڈ کا جو میجر کمپوننٹ ہے وہ ہے پلاسٹک, اور پلاسٹک سے بنے ہوئے اور اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں, پلاسٹیسائزرز ہوتے ہیں, پلاسٹکس ہوتی ہیں. پلاسٹک فور 1000 ایئرز, ہزاروں سال بھی ماحول میں پڑی رہے تو وہ وہیں پہ رہتی ہے جب تک آپ اس کو ڈیکمپوز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ 9000 ٹنز کا پلاسٹک ویسٹ ہر سال ہمارے انوائرمنٹ میں جا رہا ہے. کیا اس حوالے سے ہم نے کبھی سوچا ہے, بینگ اے رسپانسبل سٹیزن, کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ, اپنے گھر کے ساتھ, اپنے ماحول کی صفائی کا بھی خیال رکھیں؟ اور آپ کو پتہ ہے ابھی گورنمنٹ لیول پہ کچھ کمپینس ہو رہی ہیں, پلاسٹک بیگس پہ پابندی ہے, اور پلاسٹک جو مصنوعات ہیں ان پہ پابندی ہے, لیکن اس طرف ابھی کسی نے توجہ نہیں دی. تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس نقطے کے اوپر بھی سوچیں کہ جو ہم پلاسٹک اپنی ذات پہ استعمال کر کے, اس کو تو جو نقصان دیتے ہیں سو دیتے ہیں, ہمارا ماحول اس سے بہت برا متاثر ہو رہا ہے. اوکے,
یہ بہت ایک اہم ریسرچ ہے WHO کی، اس کو ذرا ایبزارب کیجیے گا. ایک ہوتا ہے بات کو سننا اور ایک ہوتا ہے اس کو ذہن نشین کر کے اس کو ذرا سوچنا، اس کو جذب کرنا، اس کو ایبزارب کرنا. اسٹڈی ڈن بائی WHO کیا ہے؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یعنی صحت کا جو ہمارے پاس عالمی ادارہ ہے، اس کی ریسرچ ہے. وہ کیا کہتی ہے کہ 41% فیمیلز آر ہیونگ ڈفرنٹ لیولز آف گائنیکولوجیکل پرابلمس. 41% جو آبادی ہے نا خواتین کی، ان میں گائنی کے مسائل موجود ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ ایک عورت سے دوسری عورت میں فرق ہو سکتا ہے، بہرحال موجود ہے. فار ایگزامپل ہم سپوز کر لیں کہ یہ 100 خواتین میرے سامنے اس ٹائم موجود ہیں، تو ان 100 میں سے جو 41 خواتین ہیں ان کے اندر گائنی کے مسائل موجود ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ ہم اپنی باڈی جو ہمیں سائنس دیتی ہے ہم اس کو مسلسل اگنور کرتے ہیں، ہم اس کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے. تو دیٹس وائی وی آر ان اویئر، اور ہمارا یہ جو سیشن ہے ہمیں آج یہی اویئرنیس دے گا. اوکے. اینڈ میرڈ فیمیل ہیز ہائر رسک اپ ٹو 70%. اگر کوئی خاتون شادی شدہ ہیں تو گائنی کا جو رسک ہے، گائنی پرابلم کا جو رسک ہے وہ 70% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو این ان میرڈ فیمیل. تو جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہمیں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی جو صحت ہے وہ زیادہ رسک پہ ہے. ایک اور اہم نقطہ، آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہے کہ پیریڈز کے دوران خواتین جو ہیں وہ فزیکلی ویکر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. بیسیکلی ہماری باڈی کو بیماریوں کے خلاف تحفظ کون دیتا ہے؟ قوت مدافعت کا جو نظام ہمارے اندر موجود ہے، قدرتی طور پر وہ نظام ان خاص ایام میں کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انفیکشن، انفلیمیشن کین ایزیلی ہیپن دس ٹائم ڈیو ٹو باڈی کنڈیشن. ہماری باڈی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے؟ ویک. جب باڈی ویک ہوگی تو انفیکشن اور انفلیمیشن زیادہ جلدی ہو جائے گا. اوکے، جسٹ اے پیس آف نیپکن. ہمارے ذہن میں آج تک یہی تھا کہ جو نیپکن ہے وہ محض ایک پیڈ ہے جس کا کام باڈی سے ڈسچارج ہونے والے بلڈ کو جذب کرنا ہے. وہ بلڈ اس میں جذب ہو جائے، اس سے ہمارے کپڑے خراب نہ ہو، یہ کام ہے بس پیڈ کا. ایسے سوچتے ہیں ہم، ٹھیک ہے. لیکن اس سیشن کے بعد آپ ایسا نہیں سوچیں گے. یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، یہ کچھ اہم پوائنٹس یہاں پہ مینشن ہیں جن کی طرف میں آپ کی توجہ چاہتی ہوں. Germs and other microorganisms grow faster in humid. آپ میں سے کتنی بہنوں کو یہ پتا ہے کہ نمی والی جگہ پہ جراثیموں کی افزائش زیادہ تیزی سے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ برتن دھوتے ہیں، اس کو باہر دھوپ میں سکھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو باورچی خانے میں شفٹ کیا جاتا ہے. تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ برتن ہائیجینیکلی صاف رہ سکیں. اوکے، تو یہ جو پیڈ ہے آپ دیکھیں، جو پکچر بنی ہوئی ہے اس میں آپ کو کچھ بیکٹیریا نظر آ رہے ہیں پیڈ کی سرفیس پہ. اگر پیڈ ایبزارپشن بہتر نہیں کرے گا، وہ گیلا رہے گا، تو اس نمی کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس پہ بیکٹیریا اور بہت سارے مائکرو آرگینزمس بننا شروع ہو جائیں گے. پھر وہ اتنی تیزی سے ملٹیپلائی کریں گے اور پھر وہ کہاں جائیں گے؟ باڈی کے اندر. آپ کو پتہ ہے نا، اللہ نے، قدرت نے ہماری باڈی میں کچھ اوپننگز رکھی ہیں. ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے ناک، یہاں سے بیکٹیریا ڈائریکٹلی باڈی میں پینیٹریٹ کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کووڈ میں ہم نے ان اوپننگس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ وائرس باڈی میں انٹر نہ ہو. تو ہمارا جو انٹیمیٹ ایریا ہے اس میں بھی اوپننگز ہیں نا. تو یہ سارے جراثیموں کا ڈائریکٹ امپیکٹ باڈی کے اندر ہوتا ہے، صرف اسکن پہ نہیں ہوتا. دوسرا ایک اہم پوائنٹ، سلو ایبزارپشن کازڈ ڈسکمفرٹ. یعنی اگر آپ کا جو پیڈ ہے وہ زیادہ تیزی سے جذب نہیں کرے گا، سلو ایبزارپشن کرے گا، تو اس سے ڈسکمفرٹ ہوگا. اگر میں آپ کی کرسی پہ تھوڑا سا پانی گرا دوں اور آپ کو کہوں آپ اس پہ بیٹھیں اور میرا سیشن اٹینڈ کریں، تو اس گیلے پن کی وجہ سے آپ میرے سیشن پہ توجہ دے پائیں گے؟ نہیں دے پائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سلو ایبزارپشن آپ کو انکمفرٹیبل کرے گی. اینڈ آلسو یہ ایک بہت اچھا پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بلڈ provides good environment for microorganisms to grow. یعنی نمی میں کیا ہوتا ہے؟ بیکٹیریا کی کلچرنگ ہوتی ہے. لیکن اگر وہ نمی پانی کی بجائے خون سے ہونا تو وہ اور تیزی سے گرو کرتے ہیں. یعنی جراثیموں کی پسندیدہ غذا ہے یہ بلڈ. تو اگر بلڈ کی وجہ سے نمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں بیکٹیریا کے ملٹیپلائی کر کے کوئی نہ کوئی انفیکشن بنانے کے. یہ سمجھ آ گیا کہ پیڈ کی جو ایبزارپشن ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر وہ جذب نہیں کرے گا، گیلا رہے گا، سلو ایبزارب کرے گا، تو اس سے ہماری صحت بہت زیادہ رسک پہ ہوتی ہے. تو جو پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہیں اگر وہ آپ کو کبھی بھی گیلا پن فیل کرواتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی صحت جو ہے وہ خطرے میں ہے. تیسرا دیکھیے گا، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے.
جو اس پیڈ کا مٹیریل ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے انبریتھیبل. بریتھنگ کیا ہوتی ہے؟ بریتھنگ سانس لینا. ایسا مٹیریل جس میں سے ہوا کا گزر نہ ہو سکے اس کو ہم کہتے ہیں انبریتھیبل. پلاسٹک میں سے ہوا گزرتی ہے. آپ پلاسٹک کا گلو ہاتھ پہ چڑھائیں 2-3 گھنٹے ذرا ہاتھ کو ویسے رکھیں, کیا ہوگا؟ سویٹنگ ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کو آکسیجن ڈیفیشنسی فیل ہوگی, آپ کو فیل ہوگا اس پارٹ کو پراپر ہوا نہیں لگ رہی, سانس نہیں آ رہا. تو پھر ہم ایک پلاسٹک کا ٹکڑا 5-6 گھنٹے تک اور اس سے بھی زیادہ ہم اپنی باڈی پہ یوز کر رہے ہیں, چپکا کے گھوم رہے ہیں, اور ہم نے کبھی بادر ہی نہیں کیا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ پلاسٹک جو ہے وہ ہمیں کتنا نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ جو انبریتھیبل مٹیریلز ہیں یہ آپ کو فزیکلی بھی انکمفرٹیبل کرتے ہیں اور مینٹلی بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پلاسٹک ہے نا, چبھن ہوگی, پسینہ آئے گا, ریشز بنیں گے, ایچنگ ہوگی, سویٹنگ ہوگی, آپ کمفرٹیبلی بیٹھ نہیں پا رہے تو آپ کام کیسے کر پائیں گے. اس کے علاوہ بھی اس کے اندر بہت سارے لو کوالٹی مٹیریل ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں. تو کیا آپ سب لوگ جاننا چاہیں گے کہ وہ فہرست کیا ہے کیمیکلز کی جو ان پیڈس کے اندر ڈالے جاتے ہیں؟ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اور اس سے ہماری صحت بہت زیادہ اس کو نقصان ہو رہا ہے. اوکے, سو یہ دیکھیے گا, جسٹ اے پیس آف نیپکن, یہ محض ایک پیڈ, ایک ٹکڑا, ایک نیپکن نہیں ہے. اس کے اندر بہت ساری خرافات ہیں. وہ کون کون سی ہیں ان میں سر فہرست دیکھیے گا. The list of major chemicals includes plastics and plasticizers. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی کہ ہمارے پیڈ میں پلاسٹک ہے. ٹھیک ہے, آپ کو سویٹنگ ہوتی ہے, چبھن ہوتی ہے, ریشز ہو جاتے ہیں, آپ کو جو ہے وہ ہیومیڈیٹی فیل ہوتی ہے, ہیٹ فیل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اس چیز کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یور پیڈ کنٹینز پلاسٹکس اور پلاسٹیسائزرز. دوسرا پوائنٹ ہے ڈائی آکسنز اینڈ فیورنس. اگلی سلائڈ میں ہم اس نقطے پہ بات کریں گے, فی الحال اس کو اسکپ کر دیں. اس سے اگلا پوائنٹ دیکھیے گا, سنتھیٹک فریگرنس. پیڈ کے اندر خوشبوئیں ہوتی ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, بہت سارے پیڈس ہم اس لیے بھی خریدتے ہیں نا ان کی خوشبو اچھی ہے. وہ خوشبو کیا نیچرل خوشبو ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ آرٹیفیشل, مصنوعی خوشبو ہوتی ہے نا. مصنوعی خوشبو کس چیز سے بنتی ہے؟ کیمیکل سے. تو ہم جان بوجھ کے کیمیکل خوشبو جو ہے, آپ دیکھیں جن کی اسکن تھوڑی سینسٹیو ہوتی ہے نا, ڈاکٹرز ان کو جو پروڈکٹس ریکمینڈ کرتے ہیں وہ فریگرنس فری ہوتے ہیں, چاہے سوپ ہو, SPF ہو, آپ کا یہ جو سن بلاک ہوتا ہے, تو اس میں فریگرنس فری یہ پروڈکٹس ہوتے ہیں. تو آپ ایک کیمیکل والی خوشبو اپنے باڈی کے اتنے سینسٹیو پارٹ کے اوپر کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور آپ کو ایک اور بات آپ کی نالج کے لیے بتاتی چلوں کہ جو ہمارے انٹیمیٹ ایریا کی اسکن ہوتی ہے نا, وہ 10 ٹائمز زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے ہماری فیشیل اسکن, اور یہ جو ہمارے ہاتھوں اور پاؤں کی جلد ہوتی ہے, کتنے ٹائمز؟ 10x مور سینسٹیو. تو ہم جلد کے اوپر تو بڑے کیئرفل رہتے ہیں. ہم نے شیمپوز خریدنے ہیں, اب جن کو اویئرنیس آ گئی ان کو پتہ ہے ہم نے سلفیٹ فری لینے ہیں, پیرابن فری شیمپو ہونے چاہیے کیونکہ یہ کیمیکل میں خراب کرتے ہیں بالوں کو. لیکن ہم جو پیڈز استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر بھر بھر کے کیمیکل, اور ہم اس پہ سوچتے ہی نہیں. کیوں؟ اویئرنیس نہیں ہے. تو یہی اویئرنیس آپ لوگوں کو دینے ہم یہاں پر آئے ہیں. اوکے, اب یہ میجر, اوکے, سنتھیٹک فریگرنس کلیئر ہو گئی. آگے دیکھیے گا پیسٹیسائڈ ریزیڈیو. آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو پیڈز استعمال کرتے ہیں اس میں پیسٹیسائڈز ملے ہوئے ہیں. سوچا ہے کبھی؟ اول تو دیکھیں پیڈز میں کاٹن ہوتی نہیں, برائے نام ہوتی ہے, اور جو ہوتی ہے وہ بھی ہوتی ہے کچی کاٹن جس کے اوپر بھر بھر کے پیسٹیسائڈ اسپرے گرائی جاتی ہے. کپاس کے اوپر کبھی کپاس کی فصل کو دیکھا ہے؟ کیا ہو رہا ہوتا ہے اس پہ؟ اسپرے ہوتا ہے. باہر کی دنیا میں بھی اسپرے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کوئی پیمانہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ اگر فصل ہے تو اس پہ اتنا ہی اسپرے کرنا ہے. ہمارے یہاں ایسا کوئی لمیٹیشن نہیں, جتنا دل چاہے اس پہ گراؤ. تو وہ پیسٹیسائڈ اسپرے جس کاٹن پہ ہوتی ہے وہ کاٹن آتے ہیں آپ کے پیڈ میں, کیونکہ ظاہر ہے وہ اگر آرگینک کاٹن ڈالیں گے تو وہ تو بہت ایک مشکل مرحلہ ہے. پہلے تو آپ اس کو کیڑوں سے کیسے نیچرلی محفوظ رکھیں, پھر اس پہ ایکسپینس زیادہ آتا ہے. تو اتنی ایکسپینسو کاٹن اگر وہ ڈالیں آپ کے پیڈز میں تو ان کا پروڈکٹ اس طرح سے نہیں چلے گا. تو یہ جو پیسٹیسائڈز ہیں زہریں ہیں جو کیڑے مکوڑے مائکرو آرگینزمز ان کو کل کرتی ہیں, اور یہ زہریں جو ہیں وہ پیڈ کے اوپر ہیں. اور یہ زہریں جب ہم مسلسل ہر مہینے کئی گھنٹے باڈی کے اوپر ہم پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو اس کا اثر ڈائریکٹلی ہماری باڈی میں ہوتا ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے جینیٹیکلی ماڈیفائڈ آرگینزمز. بیسیکلی یہ وہ چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا کہہ لیں, جاندار کہہ لیں, جنہوں نے جو جینیٹیکلی ماڈیفائی ہو گئے ہیں. یعنی آپ نے بھی کچھ بیکٹیریا
کے بارے میں سنا ہے کہ 100 ڈگری سیلسیس پہ وہ سروائیو کر جاتے ہیں. پہلے کہتے تھے پانی ابالو جراثیم مر جاتے ہیں, لیکن اب وہ جو ان کی اگلی نسلیں ہیں انہوں نے ریزسٹنس اختیار کر لیا, اب وہ ان طریقوں سے نہیں مرتی جسے پہلے مر جاتی تھی. تو بیسیکلی وہ جی ایموز ہیں جو آپ کے پیٹ پہ موجود ہوتے ہیں. پلاسٹک ایک جو بہت بڑا نقصان کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے نیچر نے آپ کی باڈی کے اندر کچھ گڈ بیکٹیریا رکھے ہیں, جیسے جن کو ہم پروبایوٹکس کہتے ہیں, آپ کی گٹ ہیلتھ کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں, آپ کی باڈی میں موجود ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کا جو انٹیمیٹ پارٹ ہے نا, اس کے اوپر کچھ گڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں مائکرو فلورا. ان مائکرو فلورا کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی قسم کا جو جراثیم ہے نا وہ آپ کو کوئی پرابلم نہ کرے, کیونکہ ڈیفینس بیسیکلی دے رہے ہوتے ہیں آپ کو. تو جب پلاسٹک ہم استعمال کریں گے تو گڈ بیکٹیریا کی کلنگ ہو جائے گی, اور جب محافظ مر جائے تو پھر حفاظت نہیں ہو پاتی, وہ سارے بیکٹیریا ہماری باڈی میں جاتے ہیں, اور پھر انفیکشن ریٹ آپ نے دیکھا ہے WHO یہ بتا رہا ہے کہ 41% جو آبادی ہے خواتین کی ان کے اندر یہ مسائل ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ مارکیٹ میں بکنے والے پلاسٹک لیڈن پروڈکٹس ہیں. اس کے علاوہ جب ویجائنل مائکرو فلورا کی ڈیتھ ہوتی ہے نا تو اس کی سب سے ایویڈنٹ جو سائنس ہیں اس میں آپ کو ریشز ہوتے ہیں, انفیکشن ہو جاتا ہے, ایچنگ آپ کو فیل ہو رہی ہے, اور زیادہ سویئر کیسز میں وہ یورو جینیٹل ٹریک انفیکشن یعنی اندرونی جو ہے وہ انفلیمیشن, سوزش یا انفیکشن اندر پینیٹریٹ کر جاتا ہے جب آپ بہت زیادہ ان سائنس کو اگنور کرتے ہیں اور مسلسل جو ہے وہ بیکٹیریا اپنا اثر دکھا رہے ہوتے ہیں. پلاسٹیسائزرز کا آپ کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ بہت برا امپیکٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ پہلے ایسی خواتین ہمیں بہت کم ملتی تھی جن کے اندر ہمیں بانجھ پن نظر آتا ہے, لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نیولی میرڈ کپلز ہیں لیکن وہ خاتون کو جو ہے وہ کنسیو کرنے میں پرابلم ہو رہا ہوتا ہے, بیبی کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی. تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے, ہو جائے گا. تو بیسیکلی سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, جو ہم یہ زہریں لیکن تھوڑی مقدار میں, فوراً کچھ نہیں ہوگا لیکن کئی اشروں تک جب آپ مسلسل ہر مہینے تھوڑی تھوڑی مقدار میں زہریں باڈی میں ڈالتے جا رہے ہیں, پھر ایک دن وہ انفرٹیلٹی بنے گی یعنی بانجھ پن بنے گا. اینڈوکرائن سسٹم آپ کا پورا ڈسٹرپٹ ہو جائے گا. اینڈوکرائن سسٹم کیا ہوتا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ آپ کا ہارمونل سسٹم, بیسیکلی جو آپ کے ہارمونز کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب وہ سسٹم خراب ہوا تو ہارمونز کا تناسب یوں فلکچویٹ ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کے جو باڈی فنکشنز ہیں وہ اس سے ڈسرپٹ ہوں گے. کینسر اینڈ برتھ ڈیفیکٹس, آپ کو پتہ ہے یوٹرس کا کینسر بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے, یوٹرس ریموو کرنا پڑتا ہے. اور ایک اور بہت المیہ یہ ہے کہ انفرٹیلٹی تو بانجھ پن ہے نا, بیبی کنسیو ہی نہیں ہو پاتا, لیکن اگر بچہ ہو جائے یہ جو زہریں ہیں ان کی وجہ سے اس میں کوئی برتھ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ. ٹھیک ہے. اور پیسٹیسائڈ, یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پیسٹیسائڈ جو ہے, پیسٹیسائڈ ریزیڈیوز اے کامن پروڈکٹ ایڈڈ ٹو دی کاٹن آف سینیٹری پیڈس. ٹھیک ہے. اب ہمارا ایک پوائنٹ رہ گیا, کون سا؟ ڈائیآکسنز اینڈ فیورنز. ویزیبل ہے؟ ڈائیآکسن از اے کارسینوجن. کارسینوجن کوئی بھی وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کینسر کازنگ سیلز کو پروموٹ کرتی ہے. کوئی بھی چیز جو باڈی میں کینسر کا خدشہ پیدا کرے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کارسینوجن ہے. اور ڈائیآکسن جو ہے نا یہ کہاں پہ موجود تھا؟ آپ کے پیڈ میں, اور خدا نہ خواستہ اس سے کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ کینسر. اب یہ سوال یہ اٹھتا ہے بگ کویشچن مارک کہ اتنا خطرناک کیمیکل آپ کے پیڈ میں آتا کہاں سے ہے اور کیوں ڈالا جاتا ہے؟ یہ لاسٹ لائن دیکھیں, ڈائیآکسنز اینڈ فیورنز آر بلیچنگ ایجنٹس دیٹ گیو دیم اے اسٹیرائل اینڈ کلین اپیئرنس. بیسیکلی ڈائیآکسنز اینڈ فیورنز جو ہیں یہ بلیچ میں موجود ہوتے ہیں, اور وہ بلیچ جو ہے وہ آپ کے پیڈس پہ گرایا جاتا ہے ان کو نکھری, صاف ستھری, شفاف ایک اپیئرنس دینے کے لیے. وائٹ ہوتے ہیں پیڈز آپ لوگ جو یوز کرتے ہیں, تو بلیک, ریڈ, بلو اس طرح کے کلر تو نہیں نا ہوتے. ہاں وائٹ میں تھوڑا تھوڑا انہوں نے کوئی کلر ایڈ کیا اور فور ڈیکوریشن پرپز, لیکن نارملی پیڈس کے اپیئرنس کیسی ہوتی ہے؟ پیور وائٹ. اب وہ جو وائٹنس ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ بلیچ سے. ریزن کیا ہے اس وائٹ اپیئرنس کی؟ آپ کو ایک دھوکہ دینے کے لیے, سائیکولوجیکل جھوٹا امپیکٹ کریٹ کرنے کے لیے کہ جو پروڈکٹ آپ یوز کر رہے ہیں آپ کی صحت کے لیے بہت صاف شفاف ہے, جبکہ وہ جو شفافیت, وہ جو اس کی سفیدی ہے وہ بلیچ کی وجہ سے ہوتی ہے, کلورین کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیے کہ سینیٹری پیڈس کو بلیچ کیا جاتا ہے ٹو انکریز, جو سیکنڈ لائن ہے یہ پڑھیے گا, سینیٹری پیڈس آر بلیچ ٹو انکریز دا ایبزاربنگ کیپیسٹی آف پیڈس
اینڈ بلیچ کنٹینز ڈائی آکسین، یعنی ان کی جو جذب کرنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھانے کے لیے بھی اس پہ بلیچ گرایا جاتا ہے، اور بلیچ کے اندر ڈائی آکسین موجود ہوتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں، فوراً تو نہیں خدا نخواستہ کینسر ہوگا، لیکن باڈی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع ہو جائے گی، اور ہر مہینے مسلسل تھوڑی تھوڑی خرابی مل کے ایک دن خدا نخواستہ وہ کینسر کی صورت اختیار کر سکتی ہے۔ ڈائی آکسین بیسیکلی کرتا کیا ہے، جو بھی چیز کینسر کا خدشہ پیدا کرتی ہے نا، وہ آپ کی امیونٹی کو سپریس کرتی ہے، آپ کا جو مدافعتی نظام ہے اس کو وہ خراب کرنا شروع کرتی ہے، سپریس کرنا شروع کرتی ہے۔ اس سے جو خواتین ہیں دے بیکم مور ولنریبل ٹو انفیکشنز، خواتین کے اندر انفیکشنز جو ہیں وہ زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں، اور اس سے جو ریپروڈکٹیو ہارمونز لائک ایسٹروجن which can be problematic in the long run، یعنی جو آپ کے ریپروڈکٹیو ہارمونز ہیں ان کے بھی تناسب میں یہ جو ہے یہ پرابلمٹک ہوتی ہے لانگ رن میں، اور جس کی وجہ سے مسلسل جب آپ کے ریپروڈکٹیو ہارمونز کی پروڈکشن پہ امپیکٹ آئے گا تو آپ کو فرٹیلیٹی کے پرابلمز آئیں گے۔ اب یہ ایک باکس نظر آ رہا ہوگا آپ کو، اس میں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیڈز ہیں یہ لنک کرتے ہیں کینسر سے، ریپروڈکٹیو ہارم ان کی وجہ سے ہوتا ہے، ہارمون ڈسٹرپشن ہوتی ہے، یہ چیزیں ہم میرا خیال لاجیکلی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب سیفر آپشنز کیا ہیں؟ سیفر آپشنز یہ ہیں کہ لک فار کلورین فری اور ان بلیچ پیڈز، یعنی اگر آپ جب بھی کوئی بھی پروڈکٹ خریدیں مارکیٹ سے، فار ایگزامپل اس پروڈکٹ کی بات ہو رہی تھی، آپ نے پروڈکٹ خریدا، گو فار اٹس ڈیٹیلز، اگر تو اس کے اوپر کلورین فری یا ان بلیچ پیڈز لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ کلورین ٹریٹمنٹ یا بلیچنگ کا پروسیس نہیں کیا گیا، لیکن اگر اس کے اوپر نہیں لکھا ہوا تو فور شیور ہے کہ اس پہ بلیچنگ ایجنٹس لگائے گئے ہیں اور اس کے اندر ڈائی آکسین موجود ہے، تو ہم جو ہے وہ ریپر کی خوبصورتی دیکھ کے اور صرف نام دیکھ کے چیزیں لے لیتے ہیں، یہ جو اس کی ڈیٹیل ہے ہم نے کبھی اس میں جانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر اس میں مینشن کیا ہے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی آلویز بائی فرام کمپنیز دیٹ لسٹ آل انگریڈینٹس آن دا لیبل، کہ ان کمپنیز کی چیزیں خریدیں جو لیبل کے اوپر اپنی تمام تر انگریڈینٹس کو مینشن کرتی ہیں، اور لک فار دا میڈ سیف سیل آن فیمنن کیئر پروڈکٹس، انڈیا میں جو خواتین کے لیے پروڈکٹس بکتے ہیں اس کے اوپر ایک سیل لگی ہوئی ہوتی ہے میڈ سیف، یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہوگی ایکسٹریم رائٹ کارنر میں۔ ابھی جو سیل ہے اگر کسی پروڈکٹ کے اوپر ہو تو اٹ شوز کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقصان دہ ایلیمنٹ نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی سیل موجود نہیں ہے، لہٰذا ہمیں خود اویئرنیس اور احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ اوکے، اب ہم آ جاتے ہیں، ابھی آپ کو آرڈنری نیپکنس کی ساری چیزیں سمجھ آ گئی، اس میں کون کون سے کیمیکلز موجود ہیں، کہاں کہاں سے آتے ہیں، پھر وہ ہماری صحت کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں۔ دیکھیں یہ جو دور ہے نا، یہ وہ دور نہیں ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا اور آپ نے سن لیا، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں، یہ جو میں نے پوائنٹس بتائے، یعنی جو پچھلا پوائنٹ تھا اف یو وانٹ ٹو گین مور انفارمیشن آن دس ٹاپک، تو یہ کچھ بلاگس ہیں آپ سرچ کر لیں، تو یہ چیزیں آپ کراس چیک بھی کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے، آپ خود ریسرچ کریں، اور پھر اس میں کچھ اور کیمیکلز ایڈ ہوں گے، جو باتیں میں نے بتائی ہیں نا یہ ابھی بہت بیسک ہیں، تو یو ول گیٹ شاکڈ کہ یہ ساری زہریں جو ہے وہ ہمارے اتنے سینسٹیو پارٹ پہ استعمال ہونے والے پروڈکٹ کے اندر موجود ہیں، تو یہ ہماری صحت کو کیا کیا نقصان پہنچاتے ہوں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایریز کی، یہ جو پروڈکٹ ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ ہمارا سب سے ریسنٹ پروڈکٹ ہے، اس میں نا آپ کے پاس 3 ویریئنٹس موجود ہیں، ڈے یوز کے الگ نیپکنس ہیں، نائٹ یوز کے الگ ہیں، پینٹی لائنرز جو پیریڈس کے علاوہ خواتین استعمال کر سکتی ہیں، جن میں لیکوریا اور اس طرح کی گائنی کے پرابلمز موجود ہیں، یا کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو اپنی گائنی ہیلتھ کو پراپرلی مینٹین کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو بیسک ٹیکنالوجی ہے وہ سیم ہے، صرف تھوڑا بہت اس میں فرق جو آئے گا وہ آئے گا ایبزارپشن کا، کہ جو نائٹ یوز کے نیپکنس ہیں ان کی جذب کرنے کی صلاحیت تھوڑی زیادہ ہوگی، ان کا اسٹرکچر ایسا ہوگا کہ وہ ایزیلی آپ اس کو چپکا سکیں اور رات کو بار بار اٹھ کے آپ کو چینج نہ کرنا پڑے یا آپ کے کپڑے خراب نہ ہو۔ اس کے ونگز 2 کی بجائے 4 ہوں گے، اسٹیکنس تھوڑی امپرووڈ ہوگی، ایبزارپشن تھوڑی امپرووڈ ہوگی، بس یہی فرق ہے۔ ابھی جب ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں گے تو چاہے پینٹی لائنر ہو، چاہے ڈے یوز والے نیپکنز ہو، نائٹ یوز ہو، وہ سب میں سیم ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جو یہ آرڈنری نیپکنز ہیں اس کی میجر کمپوزیشن کیا ہے؟ پلاسٹک۔ اس کی جو اس کے اندر ٹوٹل 8 لیئرز ہیں، اب اپ گریڈڈ والے ویریئنٹ میں شاید 9 ہیں، 8
سے 9 تنیں جو اس کے اندر موجود ہیں وہ ساری کی ساری 100% آرگینک کاٹن سے مل کے بنی ہوئی ہیں. اس میں 0.001% بھی پلاسٹک شامل نہیں ہے, چاہے اس کی پیکنگ ہو, کیونکہ دیکھیں پیڈ تو بعد میں آتا ہے, اس سے پہلے تو اس کا اینولپ ہوتا ہے, اس کی پیکنگ ہوتی ہے, وہ بھی اگر پلاسٹک کی بنی ہوئی ہو, آپ اس کو انوائرمنٹ میں پھینکیں تو پلاسٹک ویسٹ تو پھر بھی بنے گا نا. پھر وہ جو ہمارا ایک ویژن تھا کہ ہم نے پلاسٹک ویسٹ فری کرنا ہے اپنے ماحول کو, وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچ پاتا. تو اس کی جو پیکنگ ہے نا وہ بنی ہوئی ہے ایلومینیم فوائل کے ساتھ. یہ وہی فوائل ہے جو کچن میں بھی ہم لوگ اپنی بریڈ اور چپاتی وغیرہ ریپ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں. اگر مجھے کوئی نیو سیلڈ پیکٹ مل جائے تو اٹ ول بی ایزی. اوکے, جبکہ یہ جو دوسرے نیپکنس ہیں یہ میں آپ کو دکھاتی چلوں, ان کی جو آؤٹر پیکنگ ہے یہ ہے پلاسٹک. ٹھیک ہے, ابھی ہم ایریز کی بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے جو اس کی ٹاپ سرفیس ہے, کتنی لیئرز ہیں؟ 8. اور ان 8 لیئرز میں جو سب سے ٹاپ لیئر ہے وہ اتنی سافٹ ہے جیسے کسی برڈ کا فیدر ہوتا ہے. یعنی پرندے کے پر کی نرمی کو محسوس کیا ہے کبھی آپ نے؟ کبھی کسی پرندے پہ ہاتھ پھیرنے کا اتفاق ہوا ہو تو یہ نرمی بالکل اس نرمی سے ملتی جلتی ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ کو کہیں پہ کٹ لگے یا چوٹ لگے, کسی فنگر پہ کٹ لگ جائے, اس کے اوپر میں آپ کو کاٹن کی سخت قسم کی پٹی باندھ دوں تو کیا ہوگا؟ پہلے چوٹ کا درد ہے, پھر اس پٹی کی وجہ سے چبھن اور درد میں مزید اضافہ ہوگا. اسی طرح جب ہم ایک نازک دور سے گزر رہے ہوتے ہیں, نازک ڈیوریشن سے گزر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر ہمارے پیڈ میں پلاسٹک ہوتی ہے, کوئی چبھنے والے کمپوننٹس ہوتے ہیں, تو وہ ہمارے اس انکمفرٹ کو اور ڈسکمفرٹ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے اندر درمیان میں آپ کو ایک سی گرین کلر کی چپ نظر آئے گی, اس کو ہم کہتے ہیں اپ گریڈڈ ایڈوانس چپ. بیسیکلی یہ وہ چپ ہے جو اس پورے پیڈ کا پروٹیکشن سسٹم ہے, جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اس کی سطح کے اوپر کوئی بیکٹیریا نہ بنے, اور اگر کسی طرح وہ بیکٹیریا آ رہا ہے تو اس کی انسٹنٹ کلنگ ہو جائے, وہ ملٹی پلائی نہ کرے. اس کی 8 لیئرز جو ہیں یہ بریتھیبل ہیں, ایسے مٹیریل سے بنی ہیں, ان میں چھوٹے چھوٹے پورس ہیں کہ ایئر فلو کو یہ یقینی بناتی ہے ہوا جب گزرے گی تو نہ سویٹنگ ہوگی, نہ پسینہ آئے گا, نہ نمی بنے گی. اور اس کے علاوہ جو ایکسس ہیٹ ہے, دیکھیں پلاسٹک کیا ہوتا ہے, اس میں گرمی ہوتی ہے نا, اور جو آپ کی باڈی سے بلڈ ڈسچارج ہوتا ہے وہ بھی گرم ہوتا ہے. تو گرم فلوئڈ اگر گرم چیز پہ گرے تو وہ گرمی 2 ٹائم زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ اس کا اسٹرکچر ایسا ہے, اس کی لیئرز ایسی ہیں کہ وہ جو ایکسس ہیٹ ہے وہ ریلیز ہوتی رہتی ہے. ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی, اس کے اندر ایک بنانا جیلی ہے, یعنی جو آپ کا بلڈ اس کے اندر جاتا ہے وہ جیل بن جاتا ہے, اور وہ جو جیلی ہے وہ آپ کو ٹھنڈک بھی دیتی ہے, آپ کو ریلیف دیتی ہے, بڑا کمفرٹ آپ کو دیتی ہے. اس میں نئی ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے, بڑی خوبصورت ٹیکنالوجی ہے, اس میں بڑے ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اس کی جو شیپ ہے وہ بڑی وائڈر ہے, یعنی لیکیج کا جو خدشہ ہے اس کو بالکل کور کرتی ہے. بیٹر کوریج, سیف اینڈ لیک پروف. اوکے, اس میں جی ہماری انفرادیت یہ ہے کہ اپ گریڈڈ چپ ہے, یہ چپ کسی اور نیپکن میں کہیں پہ بھی نہیں ہے. پوری مارکیٹ آپ سروے کر لیں, اس کی دوسری انفرادیت یہ ہے کہ اس کی ساری لیئرز بریتھیبل ہیں. ہو سکتا ہے کہ کوئی نیپکن آپ کو ایسا مل جائے جس کی ٹاپ لیئر میں شاید کوئی کاٹن کی کمپوزیشن ہو اور وہ آپ کو چبھن کا احساس نہ دلائے, لیکن اس کے نیچے کہیں نہ کہیں تہوں میں پلاسٹک ضرور ملا ہوا ہوگا. تیسرا ہی میں نے آپ کو بتا دیا, جینٹل فیدر سافٹ, کہ وہ زخم کے اوپر جب نرم و ملائم پٹی کا بینڈیج آپ کرتے ہیں تو آپ کے درد میں راحت آپ محسوس کرتے ہیں, بالکل ویسی فیلنگ آپ کو ہوتی ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, سیلف ایگزامینیشن کارڈ. مجھے بتائیں, ابھی میں نے WHO کے اسٹیٹسٹکس شیئر کیے تھے کہ 41% فیمیلز میں گائنی کے پرابلمس ہیں. ایمانداری سے بتائیے گا, بہت ساری خواتین کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ کیا اس 41% آبادی میں ہم تو شامل نہیں ہیں. آیا تھا نا, کیونکہ ہم بھی یہی پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں. اور اس کی ڈائگنوسس کے لیے آپ کو جانا پڑے گا گائنیکالوجسٹ کے پاس. کیا آپ جا سکتے ہیں؟ شادی سے پہلے تو سوال پیدا نہیں ہوتا, بڑا یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے, ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں ہم اپنی مدرز, اپنی بہنوں سے بھی کھل کے بات نہیں کر سکتے, تو گائنیکالوجسٹ کے پاس جانا اتنا فیزیبل نہیں ہے. تو اس کے لیے آپ کی خوشخبری یہ ہے کہ یہ پیکنگ جب آپ ہر مہینے خریدیں گے, دیکھیں میں نے آپ کے لیے ایک فریش پیکنگ منگوائی ہے صرف تھوڑا سا آپ کو ڈفرینس بتانے کے لیے. یہ اس ڈفرینس میں ہم بات کرتے ہیں. بہرحال اس کے اندر ایک سیلف ایگزامینیشن کارڈ موجود ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, ہر مہینے جب بھی یہ خریدنا ہے تو وہ کارڈ کے ذریعے آپ گھر پہ رہ کے اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں. کسی طرح کا کوئی انفیکشن تو نہیں بن رہا, کوئی سوزش تو نہیں ہے, آپ کو گھر میں اس کا پتہ چل جائے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو اس نیپکن کی پرائز ہے, اگر اسی پرائز میں آپ کو یہ سیلف ایگزامینیشن کارڈ مل جائے تو میرا خیال ہے پھر یہ پیڈس تو آپ کو ساتھ میں فری مل رہے ہیں.
کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنا چیک اپ کر سکتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی اس کا نہیں چلتا. تو یہ جو چیز ہے یہ بھی اس کا ایک ایڈیشنل فیچر ہے, ایک پلس پوائنٹ ہے جو آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اس کی جو پیکنگ ہے, یہ دیکھیں, یہ آپ کھولیں گے تو اس کے اندر سے نا کچھ ایسا یہ اس کے اندر سے نکلے گا. اور یہ پینٹی لائنرز ہیں, یہ تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے پیریڈس کے علاوہ یوز کرنا ہوتا ہے. دیکھیں بالکل سیم ہے, کوئی فرق نہیں, صرف سائز کا فرق ہے, یہ بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. تو اب یہ دیکھیے اس کوٹنگ کی بات ہو رہی ہے, جو فلم اس کے اوپر چڑھائی گئی ہے اس کے خواص آپ کو بتائے جا رہے ہیں کہ جو آپ اس صرف اس کی پیکنگ کی خوبصورتی دیکھیں اور پھر خود اندازہ لگائیے گا کہ جو اس کے اندر پروڈکٹ ہے وہ کتنا شاندار اور معیاری ہوگا. سب سے پہلے یہ جو ریپر ہے یہ ڈسٹ فری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈسٹ پارٹیکلز سٹک نہیں کریں گے, یہ اس کو ریپیل کرے گا. دوسرا, اور آبویسلی ہائیجینیکلی یہ بہت بہتر ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ ہر طرف سے, بلکہ بہتر نہیں, دی بیسٹ ہے, یہ ہر طرف سے سیل ہے. جب تک آپ میں اس کو پھاڑ کے نہیں کھولوں گی اندر کا پیڈ ایکسپوز نہیں ہوگا. تو یہ ہائیجینیکلی بالکل پروٹیکٹیڈ ہے. تیسرا فیچر دیکھیے گا واٹر ریزسٹنٹ. یہ جو پیکنگ ہے یہ واٹر ریزسٹنٹ ہے. اس کو میں پانی میں گراؤں اور پھر میں اس کو نکال لوں تو یہ اندر جو اس کے پروڈکٹ ہے وہ بالکل بھی پانی اس کے اندر نہیں جا سکتا. ٹوٹلی واٹر ریزسٹنٹ, ٹھیک ہے. تو یہ اس کی فلم کی دو بڑی خوبیاں ہیں کہ یہ ڈسٹ فری ہے اور واٹر ریزسٹنٹ ہے, اور یہ بھی پلاسٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے, سرفیس کی بات ہو گئی. سپر سافٹ کاٹن کا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہاں پہ دوبارہ آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی, جذب کرنے کے حوالے سے. ایک ہوتا ہے جذب کرنا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے تیزی سے جذب کرنا. ایک ہوتی ہے ایبزارپشن, ایک ہوتی ہے فاسٹ ایبزارپشن. فار ایگزامپل دو پیڈز ہیں, دو برانڈس کے ہیں, دونوں کے اوپر لکوڈ گرایا, ایک نے اس کو 5 سیکنڈ میں جذب کر لیا اور ایک نے اس کو 5 سے 7 منٹ میں جذب کیا. تو کون سا بیٹر ہوگا؟ ایبزارپشن مان لیتے ہیں دونوں کی سیم ہے, دونوں جذب کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کو جذب کرنے میں 5 سے 7 منٹ لے رہا ہے اور دوسرا اس کو 5 سیکنڈ یا 10 سیکنڈ لے رہا ہے. تو جو زیادہ تیزی سے جلدی جذب کرے گا وہ زیادہ سیفر آپشن ہے, کیونکہ جتنی دیر سطح گیلی رہے گی بیکٹیریا کے بڑھنے کے اور بڑھنے کے چانسز زیادہ ہیں. اب اس کی یہ جو لیئر ہے جو سب سے ٹاپ ہے, یہ فاسٹ ایبزاربنٹ لیئر ہے. میں آپ کو دکھاؤں گی ڈیمو میں کہ اس پہ لکوڈ گرے گا اور فوراً اس کے اندر لاک ہو جائے گا. ایک اور بہت خوبصورت بات, اس کے جو ونگز ہیں وہ بھی ہائی کوالٹی نان ووون فیبرک کے ہیں. یعنی نارملی جو پیڈس کے ونگز ہوتی ہیں, جو سائڈوں پہ آپ کو ونگز نظر آ رہے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ پیڈ کو اپنی جگہ پہ رکھنا. یہ صرف چپکنے میں مدد دیتے ہیں. ان کی کوئی ایبزاربنٹ کیپیسٹی نہیں ہوتی, لیکن جو اس پیڈ کے ونگز ہیں یہ بھی کوئی بہت ہائی کوالٹی کے ونگز ہیں, اور یہ بھی واٹر کو ریزسٹ کرتے ہیں اور اینٹی لیکیج یعنی لیکیج کو بھی پریونٹ کرتے ہیں. اوکے, سو یہ ہماری جی ملٹی فنکشنل چپ ہے. یہ ہماری ڈسکشن کا سینٹر ہے, کیونکہ باقی تو بہت ساری اس میں خوبصورتیاں موجود ہیں, لیکن جو سینٹرل پروٹیکشن سسٹم ہے جو اس پیڈ کے اندر موجود ہے وہ ہے یہ چپ, جس کو ہم کہتے ہیں ملٹی فنکشنل چپ. اب دیکھیں جو ہم نے اب تک کانورسیشن کی اس میں ہم نے جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پیڈ کی سرفیس کے اوپر بیکٹیریا نہیں آنے چاہیے. اس کی پور ہائیجین نہ ہو کہ بیکٹیریا آئیں اور وہ اتنی تیزی سے گرو ہوں اور وہ ڈائریکٹلی ہماری باڈی میں انٹر ہوں اور ہماری گائنی ہیلتھ کو ایڈورسلی امپیکٹ کرے. اب یہ ملٹی فنکشنل چپ وہ پروٹیکشن سسٹم ہے جو آپ کے پیڈ کے اوور آل انوائرمنٹ کو بہت زیادہ ہائیجینیکلی بہتر رکھتا ہے, بہت زیادہ کلین رکھتا ہے, بہت زیادہ فریش رکھتا ہے. سب سے پہلے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہے ایکٹیو آکسیجن اینڈ نیگیٹو آئنز. یہ پوائنٹ ضرور لکھیے گا, کیونکہ جب آپ کسی کو بریف کریں گے اپنے اس پروڈکٹ کے حوالے سے تو آپ ان کو لازمی بتائیں گے کہ اس کے اندر ایک ایسی چپ, ایک ایسا پروٹیکشن سسٹم موجود ہے جو کہ مسلسل ایکٹیو آکسیجن اور نیگیٹو آئنز جو ہے وہ ڈسچارج کرتا ہے. پھر اس کو سمجھیے گا کہ ایکٹیو آکسیجن اور نیگیٹو آئنز کیا ہوتے ہیں. مینشن کر لیا. اوکے, ایکٹیو آکسیجن بیسیکلی
آکسیجن کے وہ مالیکیولز ہوتے ہیں جو نیچرلی جراثیموں کے خلاف لڑتے ہیں, آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب یہ جو چپ ہے نا, جب یہ ہیٹ اور موئسچر کے کانٹیکٹ میں آئے گی, یعنی اس پہ جب پیڈ کے اوپر تھوڑی سی نمی یا اس کو حدت کا احساس ہوگا تو یہ چپ ایکٹیویٹ ہو جائے گی, اور یہ مسلسل جو ہے وہ آپ کو ایکٹیو آکسیجن خارج کرے گی اور نیگیٹو آئنس خارج کرے گی. ایکٹیو آکسیجن سے دیکھیں کسی جگہ پہ فریش ایئر آ رہی ہے, آکسیجن آ رہی ہے, تو ماحول کیسا ہوگا, جرم فری ہوگا, تر و تازہ ہوگا, آپ کو کھل کے سانس آ رہا ہوگا, بڑا فریش اور پیور انوائرمنٹ ہوگا. تو یہ جو ایکٹیو آکسیجن ہے بیسیکلی یہ آپ کے انوائرمنٹ کو فریش اور کلین رکھتی ہے. یعنی امیجن کریں ایک طرف پلاسٹک والا انوائرمنٹ ہے جس میں پلاسٹک کی گرمی, بلڈ کی گرمی, ایئر پاس نہیں کر رہی, سویٹنگ ہو رہی ہے, سفوکیٹنگ ایفیکٹ آ رہا ہے, بیکٹیریا کا فیوریبل میڈیم ہے, تیزی سے بیکٹیریا گرو کر رہے ہیں, ان کی کلچرنگ ہو رہی ہے. اور دوسری طرف ایکٹیو آکسیجن والا انوائرمنٹ جو بالکل فریش, کلین اور پیور ہے, آپ کو کوئی سویٹنگ, کوئی سفوکیشن کا احساس نہیں ہو رہا. اور یقین کریں جن لوگوں نے پروڈکٹ یوز کیا ہے وہ اس بات سے اتفاق کریں گے, جنہوں نے نہیں کیا وہ آج کے سیشن کے بعد ضرور استعمال کریں گے. ایک ابھی پوائنٹ آئے گا زیرو فیلنگ. زیرو فیلنگ کہ جب آپ یہ پیڈ یوز کریں گے نا, آپ ایک لمحے کے لیے بھول جائیں گے کہ آپ نے باڈی کے اوپر کچھ یوز آپ کر رہے ہیں یا کچھ لگا ہوا ہے. کتنی یہ امیزنگ پروڈکٹ ہے. اچھا, اب نیگیٹو آئنز کیا ہے؟ نیگیٹو آئنز ایک نیچرل پارٹیکلز ہوتے ہیں, یہ کوئی مین میڈ چیز نہیں ہے, یہ قدرت نے کچھ ذرات چھوڑے ہوتے ہیں آپ کے ایٹماسفیئر میں جو کہ آپ کے ماحول کو بہت زیادہ فریش اور کلین رکھتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا بارش کے بعد کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت زیادہ فریش ہو جاتی ہے, یا آپ نے اگر کبھی دیکھا ہو ماؤنٹینس پہ یا بیچز وغیرہ پہ جو ہوا کی پیورٹی ہے اس کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو ہم جہاں پہ ٹریفک والے ایریاز میں رہ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ پلیوشن ہے, وہاں کی ہوا اور وہاں کی ہوا میں جو ڈفرینس ہے نا وہ ان نیچرل پارٹیکلس کی وجہ سے ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں نیگیٹو آئنس. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ اس کے علاوہ اس میں انفرا ریڈ ٹیکنالوجی ہے, میگنیٹک ٹیکنالوجی ہے, نینو سلور ٹیکنالوجی ہے, اسی لیے ہم نے اس کو کہا کہ یہ ملٹی فنکشنل چپ ہے. انفرا ریڈ ٹیکنالوجی جو ہے یہ آپ کو وارمتھ دیتی ہے, ہلکی ہلکی گرماہٹ دیتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کی سرکولیشن بہت بہتر ہوتی ہے. یہ جو میگنیٹک اور نینو سلور ٹیکنالوجیز ہیں یہ بھی مل کے آپ کی سرکولیشن کو اور ماحول کو بہت زیادہ بہتر بناتے ہیں. یہ وہی باتیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کر لی, اس کو جلدی جلدی سے دیکھ لیں. نیگیٹو آئنس سے کیا ہوگا جی؟ نیگیٹو آئنس ول ریڈیوس دا گروتھ آف جرمز اینڈ مائکرو آرگینزمس. ایک پوائنٹ, کیا پوائنٹ ہے پہلا؟ مائکرو آرگینزمس کو اور جرمز کو, اس کی گروتھ کو یہ کم کرے گا. دوسرا ایک بہت اہم پوائنٹ, اس مسئلے کا حل جو ہے وہ آپ کو ملنے جا رہا ہے. اٹ پلیز دا رول آف ڈی آڈرائزر. ہمارے یہ جو بلڈ کی بیڈ اسمیل ہے اس کو یہ کور کرتا ہے. خواتین بہت زیادہ کانشیس رہتی ہیں, خاص طور ہم کوشش کرتے ہیں گھر سے باہر نہ نکلیں, لوگوں سے انٹریکٹ نہ کریں, ہمارا سیلف کانفیڈنس کافی لو ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیڈ ہے اٹس اے کمپلیٹ پروٹیکشن سسٹم جو نہ صرف آپ کی لیکیج کو پریونٹ کرتا ہے, کیونکہ لیکیج کا خدشہ خواتین کو بہت زیادہ ہوتا ہے, فریلی موو نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے, دوسرا یہ آپ کی ہیلتھ کو, آپ کی ہائیجین کو مینٹین کرتا ہے. تیسرا ڈی آڈرائزر کا یہ رول پلے کرتا ہے. وہ جو اس کی اسمیل ہے وہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے, فاؤل اسمیلنگ بیکٹیریاز کی, جب یہ کلنگ کر دے گا تو اس کا آرڈر نیچرلی یہ اس کو کوپ اپ کر لے گا. اور وہ میں نے جو بتایا کہ آپ کی سرکولیشن بہتر ہو جائے گی, میٹابولزم بہتر ہو جائے گی, ایکٹیویٹ سیلز وائٹیلٹی. یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے. دیکھیں آپ کی باڈی میں جو ٹریلینز آف سیلز ہیں ان کے اندر قدرت نے ایک نیچرل گڈنس رکھی ہے, ایک افادیت رکھی ہے, اس میں جو بہتری رکھی ہے یہ ٹیکنالوجیز ان وائٹیلٹی کو بڑھاتی ہیں. جبکہ ہم نے دیکھا کہ جو دوسرا پلاسٹک بیسڈ پروڈکٹ ہے وہ کیا کرتا ہے, ان سیلز کے اندر کینسر کازنگ سیلز کی فارمیشن میں رول پلے کرتا ہے. تو یہ ٹوٹلی اپوزٹ ان کا کردار ہے آپس میں. اور obviously ڈسکمفرٹ آپ کا جو ہے وہ جو ہم نے پی ایم ایس, اب دیکھیں یہ ساری چیزیں لنک کریں ان باتوں سے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ پری مینسٹرل سنڈروم میں جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی کہ ہم موڈ سوئنگز آتے ہیں, ہمیں باڈی پین ہوتا ہے جس کو مینسٹریشن پین کہتے ہیں, ہمیں آرڈر کا مسئلہ رہتا ہے. اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہماری
کور ہوتی جا رہی ہیں. جب آپ ایک سافٹ پریمیم کوالٹی کا پروڈکٹ یوز کریں گے جو بالکل آپ کو زیرو فیلنگ دے گا تو مینٹلی بہت زیادہ کمفرٹیبل رہیں گے. وہ جو ڈرائنیس ہے وہ آپ کو کانفیڈنس دے گی. جب آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے بہت جلدی اس پیڈ کو چینج نہیں کرنا پڑے گا, لیکیج کا خدشہ نہیں ہے, تو یو ول فیل مور کانفیڈنٹ. تو وہ جو ڈسکمفرٹ ہے وہ آپ کا کمفرٹ میں بدل گیا. یہ بھی ٹیکنالوجیز وہی کرتی ہیں. اب دیکھیں ایک اور امپورٹنٹ بات, نینو سلور ٹیکنالوجی جو ہے وہ کس چیز کا کام کر رہی ہے؟ اسٹیرلائزیشن اینڈ ڈس انفیکٹنٹ. اسٹیرلائزیشن ہوتا ہے پیڈ کو صاف ستھرا بناتی ہے, دوسرے پیڈ میں صفائی ستھرائی, یہ جو ایک اس کی شفاف رنگت ہے کس وجہ سے ہوتی ہے؟ بلیچ کی وجہ سے. جبکہ یہاں پہ نینو سلور ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کی صفائی کو مینٹین کر رہی ہے, کوئی کیمیکل جو ہے وہ اس پیڈ کے اوپر نہیں لگایا جا رہا. ونگز کی بات ہو گئی, ہائی کوالٹی ہیں, اوکے. اب یہ دیکھیں زیرو فیل, کمفرٹیبل اینڈ سافٹ دیٹ کیپس یو ڈرائی. ایک بہت اہم پوائنٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو پیڈ ہے اس میں ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں. جیسے میں نے ایریز کا آپ کو بتایا کہ اس میں کتنی لیئرز ہیں؟ 8. تو ان 8 لیئرز کو آپس میں چپکانے کے لیے, جوڑنے کے لیے, انٹیکٹ رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی بائنڈنگ ایجنٹ, کوئی گم, کوئی گلو شامل کی جاتی ہے, ایسا ہے نا؟ تو کیا وہ گم اور گلو, وہ جو کیمیکلز ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے, آپ کی ہیلتھ کے لیے, آپ کی اسکن کے لیے سیف ہیں؟ آپ کی فنگر میں تھوڑی سی گم گر جائے, ایلفی ذرا گرا کے دیکھیں, اسکن کیا ہوتی ہے وہاں سے؟ ڈیڈ ہو جاتی ہے نا, جل جاتی ہے. تو پھر آپ اتنے انٹیمیٹ 10x مور سینسٹیو ایریا کے اوپر کس طرح سے یہ بائنڈنگ ایجنٹس والے پروڈکٹس یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس کی جو 8 لیئرس ہیں یہ پنچنگ ٹیکنالوجی کی مدد سے آپس میں جوڑی گئی ہیں. اس کے اندر کوئی بھی ہارش کیمیکل شامل نہیں کیا گیا. میں نے شروع میں کلیم کیا تھا کہ جو بھی میں بات آپ کو ڈیلیور کروں گی وہ اس ٹیبل کے اوپر پروف بھی کروں گی. تو جب ہم ڈیموز کریں گے میں آپ کو ساری کی ساری لیئرز الگ کر کے دکھاؤں گی کہ ان میں کوئی بھی بائنڈنگ ایجنٹ نہیں ہے. کیونکہ گم اور گلو ہوگی تو لیئرز الگ ہو پائیں گی؟ ہٹنا شروع ہو جائیں گی نا. اور کاٹن کو بھی کبھی الگ کیا جا سکتا ہے, وہ تو اتنی نازک ہوتی ہے. تو آئی ول شو یو کہ کس طرح سے وہ سیپریٹ ہوتی ہے. اوکے, تو اس کی ساری لیئرز 1 سے لے کے 9 تک, یہ جو اس کا یہ والا ویریئنٹ ہے نا, یہ تھوڑا سا سیکنڈ لاسٹ ہے. اس کے بعد بھی ایک اپ گریڈڈ ماڈل ہمارے پاس موجود ہے, اس کے اندر 9 لیئرز ہیں, اس کے اندر 8 ہیں. لیکن جتنی بھی لیئرز ہیں وہ ساری کی ساری ایکو فرینڈلی ہیں. ایکو فرینڈلی کیا ہوتا ہے؟ ایکو فرینڈلی واٹر ابزارپشن جو انوائرمنٹ کے اندر پولوشن نہیں کر سکتی. ویری گڈ, ان کے لیے کلیپنگ کریں. ایکو فرینڈلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ ان کو ڈمپ کرتے ہیں انوائرمنٹ کے اندر تو آپ کی انوائرمنٹ کو نقصان نہیں پہنچاتی, جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں ماحول دوست. ٹھیک ہے, آپ کے ماحول کو پروٹیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں جتنی لیئرز استعمال ہو رہی ہیں, یہ اینڈ والا ذرا 9th لیئر یہ دیکھیے گا, ایزی ٹیئر ریلیز پیپر, فوڈ گریڈ کوالٹی, ایکو فرینڈلی ایڈہیسو. یعنی اس میں جو پنچنگ ٹیکنالوجی ہے, اس کی جو آؤٹر فلمز ہیں, جو آؤٹر پیکٹ ہے, جو 9 کی 9 لیئرز ہیں, ساری کی ساری کیا ہیں؟ ایکو فرینڈلی ہیں. تو جن لوگوں میں یہ کیوریوسٹی ہو رہی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی اتنا پریمیم پروڈکٹ بنائے, تو آپ نے ایک ڈیمو کرنا ہے. 1 month یا 40 days کے لیے آپ نے اس ایک پیڈ کو کہیں مٹی میں ڈمپ کر دینا ہے, تھوڑی سی مٹی کھودیں, اس کے اندر اس کو دبا دیں, اور جب آپ 30 سے 40 دن کے بعد اس کو دیکھیں گے نا تو وہ ڈیکمپوز ہو چکا ہوگا. جبکہ پلاسٹک کا آپ کو پتہ ہے وہ ڈیکمپوز نہیں ہوتی. دوسرا پیڈ آپ 1000 سال کے لیے بھی دبائیں گے تو ویسے کا ویسے آپ کو وہی ملے گا. اوکے, یہ اس کی ایبزارپشن ہے, یہ اس کی ٹیکنالوجیز ہیں, یہ وہ اس کا کارڈ ہے جو اس کے اندر سے نکلے گا نا, سیلف ایگزامینیشن کارڈ. جب اس کو آپ پھاڑیں گے تو اس کے اندر سے یہ 3 چیزیں نکلیں گی. یعنی یہ اس کی آؤٹر پیکنگ ہے اور اس کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں گی. سب سے پہلے میں آپ کو کھول کے دکھا دوں, کھول کے دکھاؤ گے ایسے ہی بتا دوں؟ اوکے, اس کی پیکنگ اس کی پیکنگ میں فرق دیکھیں. ہم امیجن کرتے ہیں یہ بند ہے, لیکن اس کی پیکنگ بہت زیادہ لوز ہے, ایسے ہے. اس کی پیکنگ بہت زیادہ کمپیکٹ ہے. یعنی کمپیکٹ پیکنگ کیا ہوتی ہے؟ جب اندر سے ہوا نکال کے اس کو اچھے سے آپ سیل کرتے ہیں, وہ کمپیکٹ پیکنگ ہوتی ہے. اس کی پیکنگ ہے پلاسٹک کی. اس کو میں نے کھول دیا, آئی سمپلی ٹیک آؤٹ اے پیڈ, استعمال کے لیے پیڈ نکالا. یہ بات ہو سکتا ہے؟ تو اس کو میں پھر ایک نکالنے کے بعد کہاں رکھوں گی؟ یا بیگ میں رکھوں گی یا کبڈ میں رکھوں گی. میرے بیگ اور کبڈ میں کیا ہے؟ جامس. وہ جامس کہاں جائیں گے؟
ٹھیک ہے. تو یہ ہائیجینیکلی اچھی پیکنگ نہیں ہے. اس پیکنگ کو ہم دیکھتے ہیں, بہت کمپیکٹ ہے. اس کا سب کو نظر آ رہا ہے جو پلر کے پیچھے بہنیں بیٹھی ہیں. سیشن کے اینڈ میں نہیں کہنا ہم نے نہ کچھ سنا نہ کچھ دیکھا. اگر آپ کو نہیں نظر آ رہا تو کائنڈلی آپ ادھر تشریف لیں. اوکے, سو یہ جو اس کی پیکنگ ہے, یہ آپ کو ایک اینڈ نظر آ رہا ہوگا, اس پہ آپ کو یہ پرپل کلر کی سیل نظر آ رہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ سیلڈ ہے. اس کو اچھا, یہ جو لوز پیکنگ ہے اس کو آپ رکھیں گے نا اپنے بیگ میں کیری کریں, آپ دیکھیں گے کہ 2-4 دن کے بعد یہ پیکٹ خود بخود کھلنا شروع ہو جائے گا. اور یہ جو پیکٹ ہے نا, اس کو آپ جتنے دن مرضی رکھیں یہ کھلے گا نہیں جب تک خود آپ اس کو کھولیں گے نہیں. اس کو میں نے جب تک یہ سیل پھاڑ کے نہیں کھولا, بہت اسٹکی ہے, اس کو بہت فورسفلی آپ کو کھولنا پڑتا ہے, زور لگتا ہے تب یہ جا کے. آپ دیکھیں نیرو سی اوپننگ ہے جس کے اندر سے آپ نے پیڈز نکالنے, آپ ایک پیس اس میں سے نکالیں گے اور اس کو واپس بند کر دیں گے. اسٹکی اینڈ ہے, واپس چپک جائے گا. اور اس کو فار ایگزامپل یہ ڈے یوز کا پروڈکٹ ہے, اس کے اندر 10 پیسز ہیں, میں اس کو 10 سے 12 مرتبہ کھولوں گی, بند کروں گی, اس کا یہ اینڈ فری نہیں ہوتا, یہ واپس اپنی جگہ پہ چپک جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کے جو پروڈکٹس ہیں وہ سیف ہیں, پروٹیکٹڈ ہیں. بال فرض ہم امیجن کر لیں کہ اس کی یہ جو اینڈ ہے یہ لوز ہو گیا ہے, پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو پیسز ہیں وہ بھی 360 سے سیلڈ ہے. آپ کو کوئی اس کا ایک کونا بھی نظر نہیں آئے گا جو کھلا ہوا ہو. جبکہ اس کو اگر میں دیکھوں تو یہ کیا ہے, یہ کیا واٹر پروف ہے؟ پانی میں ڈال کے ٹیسٹ نہیں کرے نا, ضائع ہو جائے گا, گیلا ہو جائے گا. اچھا, اس کا یہ بھی بہت لوز پیکنگ ہے. بچیاں بیگ میں کیری کرتی ہیں نا ان پروڈکٹس کو, آپ بیگ میں کیری کریں گے, استعمال سے پہلے آپ کی یہ پیکنگ کھل جائے گی. کھل جاتی ہے. اب جب یہ کھل گئی تو اس کے اندر آپ کے بیگ کا تمام گند, ڈسٹ, مائکرو آرگینزمس, بیکٹیریا جائے گا. اور اتنے ہم یہ تو بڑے کانشیس ہیں کہ جو ہم رومال چہرے پہ استعمال کریں وہ صاف ہو, گندا نہ ہو. جو ٹاول یوز کرتے ہیں وہ صاف ہونا چاہیے. تو اتنے سینسٹیو پارٹ کے اوپر ہم جراثیم سے بھرا پروڈکٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ 2 چیزیں ہیں. ایک چیز اس کی پروڈکشن کے دوران جو کیمیکلز اس میں ڈالے گئے کمپنی کی طرف سے جو ظلم ہوا. دوسرا ظلم یہ ہے جو ہم اپنے ہاتھوں سے اس کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیے گا, یہ جو پروڈکٹ ہے جب تک میں اس کو پھاڑوں گی نہیں یہ کھلے گا نہیں. یہ بھی سیلڈ ہے, یہ سیل نظر آ رہی ہے, یہ پنک کلر کی سیل. یہ دیکھیے گا یہ ریپر پھٹتا ہے تو تب یہ سیل کھلتی ہے, یہ لوز نہیں ہوتی. اوکے, میں آپ کو چپ دکھانا چاہ رہی تھی. دیکھیں اس کے اندر وہ چپ ہے. کون سی چپ؟ ملٹی فنکشنل چپ. یہ وہ چپ ہے جو آپ کو ایکٹیو آکسیجن اور نیگیٹو آئنس دیتی ہے. اس کے اوپر موئسچر گرے گا, اس کو ہیٹ کا احساس ہوگا, تو ہیٹ کی وجہ سے, موئسچر کی وجہ سے یہ ایکٹیویٹ ہوگی. جب تک یہ پیڈ آپ باڈی پہ لگائے رکھیں گے 6 گھنٹے 8 گھنٹے مسلسل سیکریشن ڈسچارج ہوتا رہے گا. اینڈ اٹ ول میک شیور کہ کوئی بھی جراثیم اس پہ نہ آئے, اس کی انسٹنٹ کلنگ ہو, کسی بھی طرح کا انفیکشن آپ کی باڈی میں پھر کاز نہیں ہوگا. پیکنگ کی بات ہو گئی, کلیئر ہے, امپریسو ہے. اچھا, آپ کو نا کچھ اور پروڈکٹس میں بھی درمیان میں اس طرح کا چپ نما کچھ نظر آئے گا, یا وہ اس میں رنگ ڈالتے ہیں یا پھر وہ اس کا ڈیکوریشن پرپز کے لیے کچھ ہوتا ہے. باہر آپ کو چپ نہیں ہوتی, جب اس کو پھاڑیں گے تو ہم دیکھ سکیں گے یہ کوئی چپ نہیں. ویسے انہوں نے ایک کاپی کرنے کے لیے ایک درمیان میں کلر سیکشن ہمیں بنایا گیا ہے. اچھا, اب ڈیمو کے لیے ہمیں ایک ٹرے چاہیے ہوگا. اچھا ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اس کی پیکنگ کی خوبصورتی سے لے کے اس کے اندر جو چیزیں استعمال ہوئی, اس کی 8 کی 8 تہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پلاسٹک, کوئی کیمیکل, کوئی خوشبو نہیں ہے. تو جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کا کانفیڈنس اور بلیو لیول مزید بڑھے گا. تو آئی ریکمینڈ یو کہ پہلے یہ اویئرنیس دوسروں کو دیں, کیوں نہ ہم ان باتوں پہ خود عمل کریں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایریز کے یوزرز ہیں؟ بہت ساری نئی بہنیں بھی موجود ہیں. ہوپ فلی آج کے بعد ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو کیمیکل لیڈن پروڈکٹس ہیں ہماری صحت کو بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی دے ول سوئچ ٹو دس آپشن. لیکن پہلے خود یوز کریں, اس کے استعمال سے جو آپ پہ کانفیڈنس آئے گا وہ باتوں سے شاید اتنا نہ آئے. ابھی سسٹر کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں, ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کی ان کو موقع دیں گے. آپ نے کیا کرنا بیٹا, یہ دونوں نیپکن کھول کے نا اس پہ آپ نے چپکانے سائڈ بائی سائڈ. سب سے پہلے ہم اس کا کریں گے ایبزارپشن ٹیسٹ. کون سا ٹیسٹ؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک پیڈ کی ایبزارپشن کیپیسٹی کیا ہونی چاہیے؟ جلدی جلدی بتائیں, بھول گئے پچھلی باتیں. 30 to 50 ml. آپ نے یقیناً پچھلا سیشن اٹینڈ کیا نہیں کیا؟
پھر ایک دفعہ پھر کلیپنگ, پچھلی دفعہ بھی انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا. 30 to 50 ml. تو ابھی ہم کیا کریں گے, ایک میجرنگ اسکیل ہے ہمارے پاس ان دا فارم آف دس انجیکشن. یہ 50 ml کا انجیکشن ہے, تو اس میں ہم تھوڑے سے پانی میں انک ملا لیں گے اور پھر ہم یہ 50 ml فرسٹ سلاٹ میں ان دونوں پیڈس کے اوپر گرائیں گے. دکھنے میں یہ دونوں پیڈس کچھ ایسے ہیں. اس کا سائز بڑا نظر آ رہا ہے, موٹائی میں والیوم میں بھی زیادہ. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کی ایبزارپشن جو ہے وہ اس سے بہتر ہوگی, کم از کم اس کے برابر ہوگی. کلیئر؟ اب ہم نے کیا کرنا ہے, 50 ml لیکوڈ لیں گے. اچھا, اتنا لیکوڈ میکسیمم آپ کی باڈی سے ریلیز ہوتا ہے ان اے ڈے. 24 گھنٹوں میں, ایک دن میں جو بلڈ آپ کی باڈی سے ڈسچارج ہوتا ہے اس کی کوانٹٹی کچھ ایسی ہوتی ہے. اب جن بہنوں کو نہ سمجھ آئے, جب ہم اس کو پیڈ کے اوپر گرائیں گے تو آپ دیکھ لیجیے گا کہ پیڈ کتنا بھرتا ہے اس سے. پہلے ہم لیکوڈ گرائیں گے آلویز پہ تاکہ اس کو ایبزارب کرنے کا زیادہ ٹائم مل جائے, پھر اس کے بعد ہم ایریز پہ گرائیں گے. اوکے, بظاہر اس میں لیکوڈ جا چکا ہے. اب ہم نے ایک اور چیز ریکال کرنی ہے کہ ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی تھی, ایبزارب کرنا اور تیزی سے ایبزارب کرنا. اس بات کو ہم نے خیال میں رکھنا ہے جب ہم یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. جو اصل بلیف ہے وہ یہ ڈیمو کے بعد آپ کو آئے گا, کیونکہ ابھی تک تو ہم تھیوریٹیکل باتیں کر رہے تھے نا, ایبزارپشن اچھی ہے, کیمیکل نہیں ہے, کوئی بائنڈنگ ایجنٹ نہیں ہے, کاٹن ہے, چپ ہے. اب وہ سارے ہم تھیوریٹیکلی دیکھنے کے بعد اس کو پریکٹیکلی بھی دیکھیں گے کہ واقعی یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں. اوکے, یہ 50 ml تو نہیں ہے, یہ تو آپ نے 60 ml کر دیا. چلیں تھوڑا سا اس کو اور گراتے ہیں, شاید انجیکشن پرانے اس کو کور اپ نہیں کر پا رہے. 50 ml اب ہم اس کو گرا رہے ہیں ایریز کے اوپر. آلویز کو ویسے کافی ٹائم مل گیا نا ایبزارب کرنے کا, بیچ میں ہمارا انجیکشن فل نہیں ہو رہا تھا. اوکے, کتنا لیکوڈ گرایا ہم نے. اب ہم کریں گے ٹیشو ٹیسٹ. ٹیشو نکالنا ہے اور اس کو دونوں پیڈز کی سرفیس پہ ڈیب ڈیب کرنا ہے, اور اگر وہ پیڈ گیلا ہوا تو ٹیشو گیلا ہو جائے گا. اس کی جو سیاہی کی نیلی رنگت ہے آپ کو بتا دے گی کہ پیڈ کی جو سرفیس ہے وہ گیلی ہے. ادھر آ جائیں, اس کو یوں پکڑے بیٹا. یہ پیڈ دکھنے میں گیلا لگ رہا ہے, اٹس آن یور لیفٹ سائڈ. اب ذرا آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کتنے لوگوں کو یہ پیڈ گیلا نظر آ رہا ہے. یہاں پر لیفٹ والا گیلا لگ رہا ہے اور یہ گیلا ہے, یہ دیکھیے گا گیلا ہوا ٹیشو. اس کو میں کھولوں گی نا تو گیلا ٹیشو کبھی اس طرح سے کھلتا بھی پھٹ جاتا ہے. یہ دیکھیے, اٹس ویٹ. ناؤ ٹیک آؤٹ 2 more tissues اور اب ہم اس کو اس کی سرفیس پہ ڈیب ڈیب کرتے ہیں. اٹس کمپلیٹلی ڈرائی. 1 منٹ کلیپنگ بھی کرنے کے لیے دیکھنا ہے. اگر کسی کو کوئی زیادہ کریوسٹی ہے تو آپ خود بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. اب دیکھیں, یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ ابھی گیلا ہے, اس کا مطلب اس میں ایبزارپشن نہیں ہوئی. ابھی کتنی دیر گیلا رہتا ہے یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا, لیکن یہ ایبزارب کرے گا نہیں, اس نے ہمیشہ ہی گیلا رہنا ہے کیونکہ اس کے اوپر پہلے بھی ہم ڈیموز کر چکے ہیں. تو اب یہ جو اس کی گیلی سرفیس ہے, ابھی میں نے اس پہ لکوڈ گرایا, چند منٹ گزرے ہیں, آپ نے اس کو 4-5 گھنٹے تو کم از کم استعمال کرنا ہے. وہ 4-5 گھنٹے کا گیلا پانی, ہیومیڈیٹی, موئسچر, وہ بھی ڈیو ٹو بلڈ. تو آپ امیجن کریں کہ بیکٹیریا کی کلچرنگ کتنی ریپڈ ہوگی اور آپ کی باڈی پہ اس کا کیا امپیکٹ آئے گا. جبکہ اس کی جو سرفیس ہے وہ سپر سافٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بالکل خشک ہے, اس پہ لکوڈ گرا, اس نے فوراً ایبزارب کر لیا. ٹھیک ہے, اب دیکھیے گا ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ چیز دکھاتی ہوں. کیوں نہ اس پہ ہم 50 ml پانی اور گرا لیں.
ایرس کی بات کر رہی ہوں، دوسرے والے پہ گرائیں گے تو اس نے تو پہلے ہی 50 ml ایبزارب نہیں کیا، تو another 50 ml کیسے کرے گا؟ بیسیکلی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہماری بہت ساری بہنوں میں ہارمون ڈسٹرپشن کی وجہ سے ہیوی بلیڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. بہت ساری بچیاں آتی ہیں اور ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ان کی بلیڈنگ بہت ہیوی ہوتی ہے، کبھی کبھار مہینے میں 2 دفعہ، کیونکہ سارا ان کا جو سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہوتا ہے. تو ان کے لیے ہمارے پاس مارکیٹ میں کوئی پروڈکٹ ہے ہی نہیں جس کی ایبزارپشن اتنی اچھی ہو. تو اس کی ایبزارپشن میں آپ کو دکھاتی ہوں. اس کے اوپر میں یہ دیکھیں پورا 50 ml ہے. ایک 50 ml میں ایرس پہ اور بھی گراؤں گی، اس نے تب بھی اتنا ہی ڈرائی رہنا ہے جتنا ہی آپ ہے. ویسے نارملی اتنا بلڈ آپ کی باڈی ڈسچارج نہیں کرتی ان ڈے، لیکن صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو پروڈکٹ ہے یہ کتنا میریکولس ہے، کتنا ہی کمال کا پروڈکٹ ہے. اوکے ذرا دکھائیے گا. ایک اور چیز ابھی نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ایریز، اس کے اوپر لکوڈ جیسے جیسے گر رہا ہے اس کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے، یہ تھوڑا سا موٹا ہوتا جا رہا ہے، جبکہ یہ ویسے کا ویسے ہی ہے. اب یہ اس کا والیوم اس لیے بڑھ رہا ہے کہ جو لکوڈ اس کے اندر گیا تھا نا وہ جیل فارم میں لاک ہو گیا ہے. ابھی جب میں اس کو کھولوں گی تو آج شو یو اس کے اندر وہ لکوڈ کیا بن گیا ہے، جیلی لکوڈ سالڈ بن گیا ہے. اور ہمارے پاس بہت ساری سمجھدار پڑھی لکھی بچیاں بھی بیٹھی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب لکوڈ سالڈ میں کنورٹ ہو جائے، جب تک اس کو آپ ہیٹ یا کوئی پروسیجر سے نہیں گزاریں گے سالڈ واپس لکوڈ میں کنورٹ نہیں ہوتا. تو یہ ہے اس کا لکوڈ لاکنگ سسٹم کہ جو لکوڈ اس میں جا رہا ہے وہ لاک ہوتا جا رہا ہے سالڈ کی فارم میں، جو اس کو 100% اینٹی لیکیج پیڈ بناتے ہیں، بالکل لیکیج فری. جبکہ اس کے اندر ایسا کوئی بھی میکانزم نہیں، اس کی سرفیس ابھی بھی گیلی ہے. میں آپ کو دکھا سکتی ہوں، اب تو اس کو ڈالے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. اٹس اسٹل ویٹ، یہ ٹیشو دیکھیے ابھی بھی گیلا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کی ایبزارپشن سلو نہیں ہے، اس کی ایبزارپشن کا کوئی نظام اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں ہم نے کتنا پانی ڈالا ہے، اس میں 100 ml. اس کے اندر میں 50 ml اور بھی پانی ڈالوں گی نا، اس نے تب بھی خشک رہنا ہے. تو آن اے سیف نوٹ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ پانی کچھ ml ایبزارب کر لے، لیکن آن اے سیف نوٹ ہم اس کو یوں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اس کی جو ایبزارپشن ہے وہ 3 ٹائم زیادہ ہے. 3 ٹائم بھی نہیں، کیونکہ اس نے تو 50 ml بھی ایبزارب نہیں کیا، 3 ٹائم سے بھی زیادہ یہ لکوڈ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے. ایک اور چیز، اس کے یہ ونگز نظر آ رہے ہوں گے آپ کو، یہ دیکھیں کچھ لکوڈ اس کے اوپر گرا، آپ کو نیلے دھبے نظر آ رہے ہیں، وہ لکوڈ بھی اس نے ایبزارب کر لیا ہے. تھوڑی بہت ایبزارپشن کیپیسٹی اس کے اندر بھی موجود ہے، ادروائز جو ونگز پہ کوئی چیز جاتی ہے تو وہ ڈائریکٹ پھر آپ کے کپڑوں کے اوپر اس کا امپریشن آتا ہے. ایبزارپشن ٹیسٹ اس نے پاس کر لیا بہت شاندار طریقے سے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اسٹاپ لیئر کی. اب دیکھیے گا، میں نے ایک اور کلیم کیا تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی بائنڈنگ ایجنٹ، کوئی گم یا گلو شامل نہیں کی گئی. اب اس کی سب سے ٹاپ لیئر، اس کی ساری لیئرز میں آپ کو یہاں پہ الگ کر کے دکھاؤں گی، اور پھر آپ نے بتانا ہے اس کو اچھے سے دیکھ کے کہ واقعی ایسا ہے یا صرف یہ کلیم ہے. ڈیمو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے آپ کو؟ چلے مین وائل پھر آپ کی کلیپیں نہیں رکنی چاہیے. چلیں تھینک یو. ادھر توجہ دیں، یہ ہے اس کی ٹاپ موسٹ لیئر. اس کے ایک ایک کونے کو اچھے سے آپ نے ویو کرنا ہے اور بتانا ہے کہ کیا اس کا کوئی کونا کوئی کہیں سے پھٹا ہے، نہیں پھٹا. تو اگر اس پہ گم یا گلو سے اس کو جوڑا ہوتا تو جتنا یہ نرم ہے اس نے پھٹ جانا تھا. تو ایک بات کلیئر ہے، اس کے اندر کوئی ہارش کیمیکل، کوئی بائنڈنگ ایجنٹ، کوئی ایڈہیسو شامل نہیں کیا گیا. دوسرا یہ دیکھیں جو اس کی چپ ہے یہ بھی بہت ایزیلی الگ ہو جائے گی، کہیں پہ بھی کوئی گلو اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک اور بھی لیئر الگ ہوگی جو کہ سپر سافٹ پریمیم پیسٹیسائڈ فری کاٹن ہے. اب یہ دیکھیے گا، یہ ہوتی ہیں بریتھیبل لیئرز، جو کہ کاٹن کی تو ہے لیکن اس کے اندر ہی آپ کو پورز نظر آ رہے ہیں. ہر لیئر کے اندر ایسے ہی پورز ہیں جو کہ میک شیور کرتا ہے کہ ایئر فلو اس میں پراپر رہے، ہوا اس میں سے گزرتی رہے، تاکہ اندر کی جو انوائرمنٹ ہے وہ بیکٹیریا کو
ڈسکارڈ کریں. یعنی اگر یہ پلاسٹک ہوتی اس میں سے ہوا نہ گزرتی بیکٹیریا نے کلچرنگ شروع کر دینی تھی. اب ایئر فلو پراپر رہے گا تو بیکٹیریا گرو نہیں کریں گے. اب ایک اور چیز, یہ تقریباً 50 to 60 ml واٹر اس میں اور ہے. اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیے گا, زیادہ نہیں اٹھانا. اس کے اندر دیکھیے وہ جو سارا لکوڈ تھا وہ جیل بن گئی ہے. یہ بیسیکلی بنانا جیلی ہوتی ہے جو آپ کو بہت سوتنگ ایفیکٹ دیتی ہے, آپ کو بڑا اچھا اس سے فیل ہوتا ہے. وہ جو PMS تھا, وہ جو درد تھی, اس میں یہ بہت آپ کو کمفرٹ دیتی ہے. اب یہ ساری جیل ہم اس پانی میں ڈال دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر مزید کوئی ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی تھی یا نہیں تھی. وہ اٹ ول ٹیک 1 to 2 minutes. اس کے بعد ہم اس پہ جائیں گے. تب تک آپ توجہ ادھر رکھیے گا. ہاں, ایک اور اہم بات, اس کے اندر میں نے آپ کو دکھانا تھا سیلف ایگزامینیشن کارڈ. فرسٹ سیشن ہمارا مائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے, تھوڑا سا مزید آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے. یہ دیکھیے گا, نظر آ رہا ہے, یہ ہے ویجائنا ہیلتھ سیلف ٹیسٹ کارڈ. یعنی یہ آپ کا سیلف ٹیسٹ کارڈ ہے. آپ خود گھر پہ رہتے ہوئے اپنا چیک اپ اس سے کر سکتے ہیں. سمپلی میں اس کو کھولوں گی تو یہ دیکھیے گا, یہ بھی فوائل کی پیکنگ ہے. اس کے اندر سے 3 چیزیں نکلیں گی جو یہاں اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں. ایک اس میں ہوگا پی ایچ پیپر, یہ اسٹک جس کے ایک اینڈ پہ پی ایچ پیپر لگا ہوا ہے, یہ یلو اینڈ. ایک آپ کو ملے گا اس میں ایئر بڈ, ٹھیک ہے, اور ایک اس میں آپ کو ملے گا اسپیکٹرم. اب آپ نے کرنا کیا ہے, سمپلی اس بڈ کی ٹپ کے اوپر اپنا ویجائنل فلوئڈ لینا ہے جو نارمل سیکریشن ہوتی ہے پیریڈ سے پہلے یا پیریڈس کے بعد. پیریڈس کے دوران یہ ٹیسٹ نہیں کرنا. کلیئر ہے؟ آپ نے سیکریشن لینی ہے اس کی ٹپ پہ اور اس کے بعد اس کو پیسٹ کرنا ہے اس پی ایچ پیپر کے اوپر. اینڈ دین یو ول ویٹ فار میکسیمم 4 to 5 minutes. 1 منٹ میں بھی ویسے یہ بہت اچھا رزلٹ شو کرتی ہے, لیکن آن اے سیف اینڈ 4-5 منٹ کے لیے ویٹ کریں. اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو پی ایچ پیپر تھا اس کی رنگت میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہے تو وہ رنگ کیا ہے اس کو آپ نے میچ کرنا ہے یہاں سے. کلیئر؟ اگر تو اس کی رنگت سیم رہتی ہے, یہ یلو ہے, یہ یلو ہی رہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انفیکشن ابھی بننا شروع نہیں ہوا, انفلیمیشن وغیرہ سے آپ بچے ہوئے ہیں. لیکن اس کی رنگت اگر تھوڑی سی گہری ہو جاتی ہے, یہ اورنج شیڈ ذرا ڈارکر ہو جاتا ہے, گہرا ہو جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹل انفلیمیشن یا ہلکا سا انفیکشن اندر بننا شروع ہو گیا ہے. اور اگر یہ رنگت زیادہ گہری ہو جاتی ہے ٹورڈز دا اینڈ آف دس اسپیکٹرم, ان رنگوں میں سے کسی رنگ سے یہ رنگ اگر مشابہت اختیار کرتا ہے, اٹ ول شو کہ آپ کے اندر سویئر گائنی کا چیلنج بن چکا ہے. اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت ساری بہنیں اس کا ٹریٹمنٹ بھی کبھی لے رہی ہوں. اگین کوشچن ارائزز کہ پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا دوائیوں میں اس کا حل ہے؟ دوائیوں سے بھی کوئی بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے؟ سمٹمز کنٹرول کرتی ہیں نا جو ہماری میڈیسنز ہوتی ہیں. تو اب اس کا دیکھیں, جو جس چیز کی کاز ہوتی ہے نا, اس کاز کو, اس روٹ کو اگر آپ ایڈریس کرتے ہیں تو تب مسائل حل ہوتے ہیں. آپ کے سارے مسائل کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ پلاسٹک, کیمیکل بیسڈ پروڈکٹ کی وجہ سے. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس کوئی ایسی بہن کوئی مسئلہ لے کر آتی ہے یا آپ میں سے کسی کا یہ مسئلہ نکلتا ہے, تو آپ اس پروڈکٹ کو, یہ جو ہم کیمیکل والا سب اسٹینڈرڈ پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں, اس کا استعمال بالکل بند کر دیں اور اس کی جگہ آپ یہ آرگینک پیڈز یوز کریں. یقین کریں 6 سے 8 مہینے آپ یہ پیڈز استعمال کریں, آپ کا انفیکشن ریٹ جو بھی ہوگا اس ہیلدی انوائرمنٹ, اس پروٹیکشن سسٹم کی وجہ سے وہ مسئلہ آپ کا پھر سے ریورس ہو جائے گا. کلیئر ہے؟ اب یہ دیکھیے گا, وہ جو جیل ہم نے اس پانی میں ڈالی تھی اس نے پانی کو چوس لیا ہے, بالکل جذب کر لیا ہے, اور یہ دیکھیے ایک قطرہ بھی پانی کا اس سے باہر نہیں آ رہا. ایک اور چیز, اس کی سطح پہ دیکھیے گا کچھ جیل ابھی بھی ڈرائی ہے, یعنی اس کے اندر مزید بھی پانی ڈالیں گے تو وہ بھی یہ سوک کر دے گی. تو اتنی کمال کی ایبزارپشن کیپیسٹی, اتنی کمال کا اس کا پروٹیکشن میکانزم, اتنی کمال کی اس کی پیکنگ, اس طرح کا پروڈکٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. یہی اویئرنیس جو میں آپ کو دے رہی ہوں, آپ نے اپنی ٹیمز میں, اپنے ارد گرد کی خواتین میں اسپریڈ کرنی ہے, اور نہ صرف آپ ان میں ہیلتھ کا ایک ریولیوشن برپا کریں گی بلکہ اس سے آپ کی بزنس ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ پروموٹ ہوگی. So that is all from my side. کوئی سوال ہو تو کر لیجیے گا. Thank you so much. اچھا ایک چیز رہ گئی, اچھا ہوا یہ دیکھیے گا, میں کچھ دکھانا چاہوں گی, بیٹا اس کو اٹھائیں. اس میں پلاسٹک ہے نو ڈاؤٹ, یہ دیکھیں اینڈ پہ بھی پلاسٹک ہے, اس کے جو بالکل اینڈ پہ پیپر تھا نا, بٹر پیپر
इको फ्रेंडली किचन ग्रेड क्वालिटी का पेपर था। ये देखिए आपको नजर आ रहा है, इसके फटने से पता चल रहा होगा ये प्लास्टिक है। आगे देखिएगा, इसको बेटा पकड़े, ये देखिए इसके अंदर मैंने कितना पानी डाला था, 50 ml। अब ये देखिएगा वो पानी आपके सामने मैंने पैकिंग से प्रोडक्ट निकाला है। अब ये प्रेशर किस चीज का था, मेरे हाथ का। अगर इसी पैड के ऊपर आपका बॉडी प्रेशर आएगा एंड व्हेन यू विल सिट, तो इमेजिन करेंगे ब्लड कहाँ से लीक होगा, और उस लीकेज की वजह से देखिए कपड़े खराब होने का एक सिम्टम है। देखिए इस ब्लड की वजह से आपका जितना एरिया गंदा होगा, वहाँ पे बैक्टीरिया की कल्चरिंग, कहीं पे अगर ब्लड रह गया, वहाँ से सफाई ना हो सकी, तो ऑब्वियसली आपका इन्फेक्शन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा चलिए, एक लास्ट स्लाइड है, मैं वैसे आपको बता देती हूँ कुछ गुड हाइजीन हैबिट्स हमने ऑब्जर्व करनी है। उनमें सबसे पहले तो हमने अपने कपड़ों की और जो भी हम पैंटीज वगैरह वेयर करते हैं उनकी सफाई सुथराई का आपने ख्याल करना है। अब आप देखें, हमने देखा कि क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम नेचुरली वीक होता है, तो हल्का सा जर्म या बैक्टीरिया हमारे अंदर क्या कॉज कर सकता है, इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ये माइक मैंने पकड़ा है, मुझसे पहले भी 10 लोगों ने पकड़ा होगा, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया और जर्म्स वगैरह होंगे, लेकिन क्योंकि मेरी बॉडी का एक कुदरती निज़ाम है कि इम्यून सिस्टम है कि इस बैक्टीरिया से मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया उन खास आयाम में आपकी बॉडी को छूता है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कॉज कर दे। इसी वजह से पीरियड्स के दौरान खवातीन के अंदर फ्लू का जो वायरस है या कफ है, इसका बहुत ज़्यादा उनको इजीली वो उस इन्फेक्शन को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। तो आपने क्या करना है, ओके मूव टू द लास्ट स्लाइड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेक ऑफ द डे। जो कुछ अच्छी बातें हमने सीखी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ गुड हाइजीन हैबिट्स। सबसे पहले आपने पैड को चेंज करना है फ्रीक्वेंटली, चाहे वो गीला है या नहीं है, आपको गीला फील हो रहा है या नहीं है, उसको आपने चेंज करना है हर 3 से 4 घंटे के बाद, या मैक्सिमम चले 5 घंटे के बाद। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने जो पैड्स लेने हैं उनके अंदर कोई एयर फ्लो का निज़ाम होना चाहिए। पैड सिर्फ एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए आपकी बॉडी को। तो गो फॉर ब्रीथेबल पैड्स, यानी जिसके अंदर से एयर फ्लो हो, वो वाले पैड्स लें। अवॉइड सैनिटरी पैड्स विद फ्रेग्रेंस, जिनमें खुशबू हो उनको बिल्कुल तर्क कर दें। ऑब्जर्व गुड हाइजीन एंड कीप योर जेनिटल एरिया टाइडी, ये पहले मैंने कहा, अपनी सफाई का आपने ख्याल रखना है। और वॉच आउट फॉर एनी इचिंग और रैशेस नियर योर वजाइना। अगर आपके प्राइवेट पार्ट पे आपको किसी किस्म की कोई रैशिंग या इचिंग का सामना है, तो उसको इग्नोर नहीं करें, उसको फौरन एड्रेस करें। एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट फॉर रूटीन चेकअप्स कराते रहें। करा सकते हैं तो आपने हर महीने घर पे ही अपना रूटीन चेकअप कर लेना है, जो सिर्फ इसी प्रोडक्ट की वजह से मुमकिन हो पाएगा। अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा, इन्फेक्शन बहुत सवेयर हो जाएगा और फिर आपके पास डॉक्टर के पास जाने के अलावा कोई हल नहीं होगा। चेंज द सैनिटरी पैड्स फ्रीक्वेंटली एवरी 3 to 4 hours, इवन व्हेन यू आर नॉट मेंस्ट्रुएटिंग हैवीली, यानी अगर हैवी ब्लीडिंग नहीं भी हो रही तब भी उसको चेंज करना है। आपकी सफाई सुथराई को बेहतर करेगा। ये पॉइंट बड़ा अहम है और मैं खुद भी इसको फेस कर रही हूँ। स्टे हाइड्रेटेड, पानी ज़्यादा पीना है। जिन लोगों को मेरी तरह पानी कम पीने की आदत है, वो उस आदत को बदलें। और स्पेशली इन आयाम में आपने अपनी बॉडी को ज़्यादा हाइड्रेशन देनी है। जब हाइड्रेशन लेवल आपका बेहतर होता है तो बॉडी का इम्यूनिटी जो है वो बेहतर हो जाती है, बहुत सारे इन्फेक्शन से वो लड़ लेती है, और इससे यूटीआई के चांसेस यानी यूरोजेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी चांसेस मिनिमाइज होते हैं। आपका जो अंडरवेयर है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। पेरिनियल हाइजीन आपने मेंटेन करनी है और पब्लिक वॉशरूम से आपने अवॉइड करना है। पब्लिक में अगर वॉशरूम यूज़ भी करने पड़े तो स्क्वाड टॉयलेट्स यूज़ करें, कमोड्स वगैरह आप मत इस्तेमाल करें, उससे इजीली जर्म्स आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो सकते हैं। क्लियर है? ओके, नाउ द सेशन इज बीइंग ऑफिशियली एंडेड और गुड लक। अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां दे। सिर्फ एट द एंड मैं यही कहूँगी कि ये जो प्रोडक्ट है, इस जैसा प्रोडक्ट कोई नहीं है। ये जो अवेयरनेस है ये तब तक बेकार है जब तक आप इसको खुद यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर इसको सदका जारिया के तौर पे आगे फैलाएं और इससे फिर इंशाल्लाह आपके इस करियर के अंदर जो भी ड्रीम्स हैं वो ये एक वाहिद प्रोडक्ट जो है ना उसको फुलफिल करने की कैपेसिटी रखता है। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।